فروری کے ابتدائی ایام تھے۔ سردی کا زور ٹوٹ چکا تھا، موسم بڑا ہی خوشگوار اور فرحت بخش ہو رہا تھا۔ ایسی ایک صبح میں ناشتے سے فارغ ہو کر تھانے جانے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ کوارٹر کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اپنے کوارٹر کے اکلوتے کمرے سے باہر نکلا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس وقت عموماً کوئی نہیں آیا کرتا تھا۔ تھانے میں اگر میری ضرورت پیش آ جاتی تو وہ لوگ دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے میرا انتظار کرتے تھے، کیونکہ چند منٹ بعد مجھے تھانے کے اندر ہی پہنچنا ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی، یا پھر اسی لمحے ایک بار پھر دستک کی آواز ابھری۔ یہ اور اس سے پہلے ہونے والی دستک میں خاص نوعیت کی احتیاط اور نزاکت پائی جاتی تھی، جیسے دروازے پہ جانے والا ہاتھ کسی مرد کا نہیں بلکہ کسی نازک اندام حسینہ کا ہو۔ کوئی حسینہ صبح ہی صبح میرا دروازہ کھٹکھٹانے کیوں چلی گئی؟ میں زیر لب بڑبڑاتے ہوئے صحن عبور کر کے باہر کے دروازے پر پہنچا، اور اس سے پہلے کہ وہاں تیسری دستک کی آواز ابھرتی میں نے کنڈی گرا کر دروازہ کھول دیا۔ کھلے ہوئے دروازے نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی، اور تصدیق بھی ڈبل۔ وہاں ایک نہیں بلکہ دو حسینائیں کھڑی تھیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیا اور قدرے تک لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ کون ہو تم دونوں اور یہاں کیا لینے آئی ہو؟ انہوں نے بے وقت دائیں اور بائیں دیکھا، جیسے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ انہیں وہاں کسی نے دیکھا تو نہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے رات زنانہ لہجے میں کہا، تھانے دار جی، ہمیں آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ ہمیں اندر آنے دیں۔ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے ان کا جائزہ لیا، پھر لمحاتی سوچ بچار کے بعد ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ وہ دونوں ہی میرے کوارٹر میں داخل ہو گئیں۔ میں نے بیرونی دروازہ بھیڑ دیا اور انہیں اپنے پیچھے چلاتے ہوئے ایک کمرے میں لے آیا۔ میں خود ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور انہیں چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ انہوں نے فوراً ہی میرے حکم کی تعمیل کی۔ وہ دونوں تقریباً ہم عمر نظر آتی تھیں، لیکن قد و قامت اور جسامت میں ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ ان میں سے ایک دراز قامت اور گندمی رنگت کی تھی، جبکہ دوسری پستہ قامت اور گہری چٹی تھی۔ یہ لڑکی حسن و جمال میں بھی دوسری دراز قامت لڑکی سے کہیں بڑھ کر تھی۔ میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ہاں اب بتاؤ، آپ لوگ مجھ سے کون سی ضروری بات کرنے آئی ہو، اور ادھر تھانے میں آنے کے بجائے ادھر میرے کوارٹر کا رخ کیوں کیا؟ لیکن ان سوالات کا جواب دینے سے پہلے اپنا تعارف بھی کرواؤ۔ دراز قامت نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار جی، میرا نام جمیلہ ہے اور یہ نبیلہ ہے۔ اس نے اپنی ساتھی لڑکی کی جانب اشارہ کیا اور مزید بتایا، ہم دونوں اسی قصبے کی رہنے والی ہیں، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم تھانے کے بجائے ادھر کیوں آئی ہیں۔ وہ سانس لینے کی نہیں رکی، پھر اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگی، دراصل بات یہ ہے کہ ہم چھپ چھپا کر یہاں پر آئی ہیں۔ ہم نہیں چاہتی کہ کسی کو بھی ہمارے یہاں آنے کا پتہ چلے۔ اگر ہم تھانے میں آتے تو آپ کے عملے کو خبر ہو جاتی۔ میں نے گھور کر جمیلہ کو دیکھا۔ اچھا، تم لوگ چھپ چھپا کر مجھ سے ملنے آئی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت ہی سنگین مسئلہ ہے تمہارے ساتھ۔ اب تک تیری جمیلہ نے ہی مجھ سے بات کی تھی۔ گوری چٹی نبیلہ اس کے پہلو میں خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق ان کی عمریں 20 اور 25 کے درمیان تھیں۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ نبیلہ 30 سال کی، 23 سال کی اور جمیلہ 25 سال کی تھی۔ اس مرتبہ بھی جمیلہ نے ہی میرے سوال کا جواب دیا، بلکہ یہ ایک جواب نما سوال تھا۔ تھانے دار جی، مسئلہ تو واقعی سنگین ہے، اور آپ وعدہ کریں کہ اس سلسلے میں آپ ہماری مدد کریں گے۔ مدد کی ضرورت نبیلہ کو ہے۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، مسئلہ سنے بغیر میں تم لوگوں سے کوئی وعدہ کر ہی نہیں سکتا، اور مجھے یہ بھی بتاؤ کہ تم دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ تم بہنیں تو نہیں ہو سکتی؟ جمیلہ نے بتایا، ہم دونوں ہی بڑی گہری سہیلیاں ہیں، اور اسی دوستی کی وجہ سے نبیلہ کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ میں اسے لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ صرف ایک آپ ہی ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت ہی ایماندار اور اصول پرست تھانے دار ہیں۔ غلط بات کوئی امیر، وزیر یا چودھری بھی کر رہا ہو تو آپ اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے، اور نہ ہی اسے دب کر ناانصافی کرتے ہیں۔ آپ اپنے فرائض میں کوتاہی برداشت نہیں کرتے۔ میں نے ٹھہرے لہجے میں کہا، تم نے میرے بارے میں جو کچھ بھی سنا ہے وہ غلط نہیں۔ تحمید خاصی لمبی ہو گئی ہے، اب تم نبیلہ کے مسئلے کی طرف، بلکہ نبیلہ تم خود ہی اپنا مسئلہ بتاؤ مجھے۔
نبیلہ نے اپنی خوبصورت آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تھانے دار جی، کیا بیٹیاں بکریاں ہوتی ہیں؟ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں۔ اس کے سوال کے الفاظ میں دکھ ہی دکھ بھرا ہوا تھا۔ تم نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہیں اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہوتی ہیں۔ انہیں نہ تو بوجھ سمجھنا چاہیے اور نہ ہی بھیڑ بکریاں۔ روحان سی آواز میں بولی، لیکن مجھے ایسا ہی سمجھا جا رہا ہے۔ اس کی روندی ہوئی آواز کو دیکھتے ہوئے میں نے قدرے نرم لہجے میں پوچھا، نبیلہ، لگتا ہے تمہارے گھر میں کوئی گڑبڑ چل رہی ہے، خصوصاً تمہارے رشتے یا پھر شادی کے حوالے سے۔ میرا لگایا ہوا اندازہ بالکل درست نکلا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور ذرائی لہجے میں پوچھا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ تمہاری ڈب ڈبائی ہوئی آنکھوں اور روندی ہوئی آواز نے۔ میں نے ٹھہرے لہجے میں کہا، بیٹی، مجھے تھانے داری کرتے ہوئے کئی سال ہو گئے۔ جس طرح تم اپنے ہاتھوں اور اپنی ان انگلیوں کو پہچانتی ہو نا، بالکل ویسے ہی میں اپنے پاس آنے والے لوگوں اور ان کے مسائل سے واقف ہو جاتا ہوں۔ نبیلہ بیٹی، تمہاری ذہنی کیفیت اور جسمانی حالت کو دیکھتے ہوئے میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے والدین زبردستی تمہاری شادی کسی ایسے شخص سے کرنا چاہتے ہیں جو تمہیں ذرا بھی پسند نہیں، اور یہ کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، ہے نا؟ نبیلہ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے جواب میں کچھ کہتی، جمیلہ جلدی سے بول اٹھی۔ اس کے لہجے میں دنیا جہاں کی حیرت سمٹ آئی تھی۔ تھانے دار جی، کیا یہ کہانی ہم سے پہلے ہی آپ کے پاس پہنچ چکی ہے؟ میں نے قطعی انداز میں کہا، نہیں، پہلے تم دونوں یہاں پہنچی ہو، پھر یہ کہانی۔ میں نے بتایا ہے نا، میں نے اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنا پر نبیلہ کے بارے میں ایک اندازہ قائم کیا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ اندازہ غلط نہیں ہو سکتا۔ نبیلہ عقیدت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا تھانے دار جی۔ میں نے کہا نا، تم لوگوں کی آمد سے قبل میں تھانے جانے کی تیاری کر رہا تھا، وہاں میرا انتظار ہو رہا ہوگا۔ اب تم نے جو کچھ بھی کہنا ہے مختصر اور مؤثر الفاظ میں کہہ ڈالو، ورنہ ادھر سے اگر مجھے کوئی بلانے آ گیا تو تمہاری میرے پاس موجودگی کا راز کھل جائے گا، اور تم لوگ ایسا ہرگز نہیں چاہو گی۔ نبیلہ نے سہمی ہوئی نظروں سے جمیلہ کی طرف دیکھا اور اضطراری لہجے میں بولی، جمیلہ، تم ہی جلدی جلدی تھانے دار جی کو سب کچھ بتا دو، میں ٹھیک طرح بات نہیں بتا سکوں گی۔ نبیلہ کا اشارہ پا کر جمیلہ شروع ہو گئی۔ آئندہ 10 منٹ کی گفتگو میں نبیلہ کی جو تازہ ترین حالات مجھ تک پہنچے، میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ نبیلہ کے پس منظر سے آگاہ ہو جائیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا ہے کہ نبیلہ نہایت ہی حسین و جمیل اور پرکشش لڑکی تھی۔ ایسی لڑکیوں کے لیے بعض اوقات ان کا حسن ہی سب سے بڑی مصیبت بن جاتا ہے۔ بیچاری نبیلہ کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کی نوعیت کی صورتحال تھی۔ وہ گاؤں ہی کے ایک نوجوان انور علی کو پسند کرتی تھی اور ظاہر ہے اس سے بھی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ماں عائشہ بی بی کو اس کے جذبات، احساسات اور پسند کی طرح پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی مرضی سے زبردستی اس کی شادی چودھری مشتاق سے کرنا چاہتی تھی۔ نبیلہ کے مطابق چودھری مشتاق ایک عیاش شخص تھا اور عمر میں اس کے باپ سے بھی 10 سال بڑا تھا۔ شادی کا لفظ تو وہ اس کی ماں کو تسلی دینے کے لیے استعمال کر رہا تھا، ورنہ اس کی نظر میں نبیلہ کی حیثیت کسی خوبصورت کھلونے سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ چند روز تک اس دلکش کھلونے سے اپنا دل بہلاتا اور پھر اسے کہیں پر بھی پھینک دیتا۔ وہ ایک شادی شدہ پوتوں پوتیوں نواسیوں اور نواسوں والا شخص تھا۔ اس عمر اور حالات میں وہ نبیلہ سے باقاعدہ شادی کر کے حویلی میں اپنے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نبیلہ اور جمیلہ کو یقین تھا کہ اگر چودھری مشتاق نے عائشہ بی بی سے کوئی ایسی بات کی بھی تھی تو یہ دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور عائشہ بڑی خوبصورتی سے دھوکہ کھا رہی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ چودھری مشتاق واقعی اس کی بیٹی کو چودھرائن بنائے گا، اس طرح وہ بھی چودھری کی ساس بن جائے گی اور پھر ساری گاؤں میں اس کی ٹور نکل آئے گی۔ نبیلہ چاہتی تھی کہ میں اس کی ماں کو سمجھاؤں تاکہ وہ چودھری مشتاق کا خیال اپنے دل سے نکال دے، اور اسی مقصد سے وہ دونوں میرے پاس آئی تھیں۔ ان کی نظر میں ایک میں ہی تھا جو اس سارے مسئلے کو حل کر سکتا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ میں کچھ بھی کروں پر عائشہ بی بی کو سمجھاؤں یا پھر میں چودھری سے بات کروں، بس نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ نبیلہ چودھری مشتاق کے ہتھے چڑھنے سے بچ جائے۔ میں نے پوری توجہ سے ان کی بات سنی اور جمیلہ کے خاموش ہونے پر میں نے نبیلہ سے پوچھا، نبیلہ بیٹی، کیا تمہارا باپ حیات ہے؟ اس نے جلدی سے ہمیں گردن ہلائی
جی ہاں، میرے ابو کا نام حیاتی ہے۔ میں نے تمہارے باپ کا نام نہیں پوچھا، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارا باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں جی، میرے ابو زندہ ہے۔ کیا تمہارے باپ کو یہ معلوم نہیں کہ تمہاری ماں تمہارے ساتھ کیا کرنے والی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، سب پتہ ہے ابو کو۔ تو کیا تمہارا باپ بھی اس سازش میں اپنی بیوی کا حامی ہے؟ نہیں۔ اس نے بڑی تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر میں نے سوالی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگی، گھر میں صرف امی کی چلتی ہے۔ جمیلہ نے اپنی دانت میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، تھانے دار جی، بات دراصل یہ ہے کہ نبیلہ کی امی بڑی جلال والی اور من مانی کرنے والی عورت ہے۔ حیات چاچا کی تو اس کے سامنے ذرا نہیں چلتی۔ گھر میں ایک طرف کسی کونے میں خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ کچھ عورتوں کا خیال تو یہ ہے کہ… وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئی۔ میں نے پوچھا، ہاں بتاؤ، عورتوں کا حیات کے بارے میں خیال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عائشہ نے اپنے خاوند کو الو کا گوشت کھلایا ہوا ہے۔ جمیلہ نے بتایا۔ اسی لیے چاچا حیات الو بنا ایک طرف پڑا رہتا ہے اور بیوی کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ الو کے گوشت اور خون کے حوالے سے متعدد داستانیں سالہ سال سے چلی آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ سچائی بھی ہو، لیکن اس سلسلے میں چونکہ میرا کوئی ذاتی تجربہ نہیں ہے، اسی لیے کوئی حتمی رائے پیش کرنے سے میں قاصر ہوں۔ سنا ہے کہ الو کا گوشت خون مختلف قسم کے عملیات میں استعمال ہوتا ہے۔ میں نے جمیلہ کی وضاحت کے جواب میں گہری سانس لی اور نبیلہ سے پوچھا، تمہارے بہن بھائی بھی تو ہوں گے؟ صرف ایک چھوٹا بھائی ہے جی، اس کا نام یعقوب ہے، جس کی عمر 15 کے قریب ہوگی۔ میں نے ٹیڑھے لہجے میں کہا، نبیلہ، 15 سال کوئی کم عمر نہیں ہوتی۔ اس عمر میں لڑکا بھرپور جوان ہو جاتا ہے، اور بھائی تو ہمیشہ بہنوں کے حامی ہوتے ہیں۔ کیا یعقوب کو تمہارا کوئی خیال نہیں، یا اسے تمہارے حالات کی خبر نہیں؟ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، جسے خود اپنی خبر نہ ہو وہ دوسروں کی خبر کیا رکھے گا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب اپنی خبر نہ ہو؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ وہ میرے سوال کے جواب میں کچھ بتا ہی نہ سکی۔ اس نازک مرحلے پر بھی اس کی دوست جمیلہ اس کی مدد کو لپکی اور اس نے مجھے بتایا، تھانے دار جی، یعقوب مستانہ ہے، اللہ لوگ ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بالکل سمجھ رہا ہوں بیٹی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ نبیلہ کے ایسے بلکہ افسوسناک حالات سن کر میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات ابھر آئے ہیں، اور میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اسے اس مصیبت سے نکال لوں گا۔ نبیلہ بیٹی، اب تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ، اور آئندہ کے لیے چھپ چھپا کر تھانے یا میرے کوارٹر میں آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے تمہارا مسئلہ بڑی توجہ سے سن لیا ہے۔ میں اپنے طور پر تھوڑی سی تفتیش کروں گا، اور اگر تمہارے بیان کردہ حالات میں مجھے صداقت نظر آئی تو یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ عائشہ بی بی تمہاری مرضی کے خلاف زبردستی کہیں بھی تمہاری شادی نہیں کر سکے گی۔ اس سلسلے میں تم بالکل مطمئن ہو جاؤ۔ وہ تشکرانہ لہجے میں بولی، بہت بہت شکریہ تھانے دار جی، اور آپ ہم پر پورا بھروسہ رکھیں کہ ہم لوگوں نے آپ سے ایک ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اچھی بات ہے، میں نے سسری انداز میں کہا۔ پھر اپنا روئے سخن جمیلہ کی طرف موڑتے ہوئے پوچھا، جمیلہ، تمہارے ساتھ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں؟ اس نے جلدی سے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں جی، چاچا چاچی تو بہت اچھے ہیں، نبیلہ نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جمیلہ کی امی اور ابو۔ میں نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بیٹی میں تمہارا مطلب سمجھ گیا تھا۔ جمیلہ بولی، نبیلہ واقعی سچ کہہ رہی ہے تھانے دار جی، میرے ابو اور امی نہایت ہی سمجھدار ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھا سوچا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری شادیاں بڑی امن و امان سے ہو جائیں گی۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا، تم لوگ کتنے بہن بھائی ہو؟ جمیلہ نے کہا، ہم 3 بہنیں ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں۔ میں نے ٹیڑھے لہجے میں کہا، بیٹی یا بیٹا دینا قدرت کے ہاتھ میں ہے، ان معاملات میں انسان کا بس نہیں چلتا۔ ویسے بھی بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تم بہنوں کو بھائیوں کی کمی تو ضرور محسوس ہوتی ہوگی، لیکن اس دنیا میں سب کو سبھی کچھ نہیں ملتا۔ قدرت کی طرف سے جو کچھ عطا ہو اسی کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو بھی محرومی ہو اس پر صبر کر لینا چاہیے۔ اسی حکمت عملی کو اگر زندگی میں داخل کر لیا جائے تو جیون بڑا ہی پرسکون ہو جاتا ہے۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا تو میں نے انہیں تسلی دلاسا دے کر اپنے کوارٹر سے رخصت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے جلدی جلدی یونیفارم پہنی اور اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو گیا۔ تھانے کے حالات معمول کے مطابق تھے۔ اس روز میں خلاف معمول تھوڑی سی تاخیر سے تھانے پہنچا تھا۔
لیکن تھانے کے عملے نے میری اس دیری کو محسوس نہیں کیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آج کل راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ بزرگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے اور خود میرے تجربے میں بھی آیا ہے کہ اپنی خوشی، سکون، آسانی، آرام اور چین کا زیادہ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان معاملات کو جتنا محدود رکھا جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اگر چرچا حد سے زیادہ تجاوز کر جائے تو پھر خوشیوں کو فوراً نظر بھی لگ جاتی ہے، اور ایسا ہی معاملہ اس روز میرے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان دنوں تھانے میں راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ میں تھانے آیا تو ایسا ہی وحید راٹھور میرے کمرے میں آ گیا۔ وحید ایک تجربے کار اور سمجھدار پولیس اہلکار تھا۔ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے، اور اس مختصر سی مدت میں نے وحید کے جوہر دیکھ لیے تھے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ میں نے آزمائش کے لیے ایک دو مشن میں اسے اپنے ساتھ بھی رکھا، اور اس کی کارکردگی کو میں نے تسلی بخش پایا تھا۔ فارغ اوقات میں وہ میرے کمرے میں آ جاتا اور ہمارے درمیان دنیا کے ہر موضوع پر آزادانہ گپ شپ ہوتی رہتی۔ وہی راٹور کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن سے میں پہلی ملاقات میں ہی دوستی ہو جایا کرتی ہے۔ اس روز بھی میں اور وحید اپنی فرصت اور فراغت پر بات کر رہے تھے کہ یہ چرچا قدرت کو پسند نہیں آیا، اور دوپہر سے پہلے ہی ہمارے لیے مصروفیت کی بھرمار ہو گئی۔ 3-4 ایسے معاملات آن پڑے کہ انہیں نپٹانے میں شام ہو گئی۔ ذرا سانس لینا نصیب ہوا تو مجھے یہ یاد آیا کہ نبیلہ والے مسئلے پر مجھے وحید راٹھور سے بات کرنی تھی۔ وحید راٹھور اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ مقامی ہونے کے ناطے سے اسے یہ آسانی حاصل تھی کہ وہ وہاں کے لوگوں کو مجھ سے زیادہ جانتا تھا، اور ان کے حوالے سے بانسبت زیادہ سہولت کے ساتھ معلومات بھی اکٹھی کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً ہی اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وحید وہ آ کر میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اسی گاؤں کے رہنے والے ہو، یہاں کے لوگوں کے بارے میں تمہیں سب کچھ معلوم ہوگا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ وحید راٹھور کی عمر 35 سال کے قریب ہوگی۔ وہ پکے رنگ کا ایک دراز کامر شخص تھا۔ اس نے خاصی بھاری مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں، سر کے بال آدھے سے زیادہ اڑ چکے تھے۔ وہ کم گو تھا اور ٹھہر ٹھہر کر بولتا تھا، لیکن مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے اس کی کمگوئی غائب ہو جاتی، البتہ لہجے کا ٹھہراؤ برقرار رہتا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا، ملک صاحب، اس گاؤں کے ایک بندے کو جاننے کا دعویٰ تو میں نہیں کر سکتا، ہاں لیکن یہ کہ تقریباً سبھی سے میری سلام دعا ہے۔ مگر آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے؟ اس نے اپنی بات کو سوالیہ جملے پر چھوڑا تو میں نے کہا، فی الحال تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن روک تھام نہ کی گئی تو آگے چل کر مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ دراصل میں گاؤں کے چند لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں چودھری مشتاق حیات احمد اور اس کی بیوی عائشہ اور ان دونوں کی بیٹی نبیلہ اور بشیر ترکان کے بیٹے انور علی کے نام شامل ہیں۔ وحید راٹھور نے سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، ملک صاحب، ان تمام افراد سے تو میں بھی اچھی طرح واقف ہوں، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آپ کو ان کے بارے میں کس قسم کی معلومات درکار ہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں سمجھاتا ہوں۔ مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ حیات احمد کی بیوی عائشہ اپنے خاوند کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہے۔ وہ بیچارہ کسی الو کے مافک گھر کے کونے خدرے میں پڑا رہتا ہے، گھر کے کسی معاملات میں اس کو شامل ہی نہیں کیا جاتا، اور عائشہ بالا ہی بالا نبیلہ کی شادی چودھری مشتاق سے کرنے والی ہے، جبکہ نبیلہ چودھری سے شدید نفرت کرتی ہے۔ وہ بشیر ترکان کے بیٹے انور علی کو پسند کرتی ہے۔ یہ ہے ساری کہانی۔ میں اس کہانی کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ کے لیے لائے عمل تیار کیا جا سکے۔ اس نے بڑی تحمل سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں بشیر ترکان کے اکلوتے بیٹے انور علی کو تو جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ کوئی نبیلہ اس کو پسند بھی کرتی ہے۔ البتہ جہاں تک حیات احمد کے گھر والی کی عائشہ کا تعلق ہے تو اس کا معاملہ خاصا گڑبڑ ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ معاملہ گڑبڑ ہے؟ کیا مطلب؟ مناظرانہ انداز میں بتانے لگا، ملک صاحب، میری معلومات کے مطابق عائشہ اچھے کردار کی عورت نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ اس نے اپنے خاوند کو الو کا گوشت کھلا رکھا ہے۔ میں نے بدستور چونکتے ہوئے لہجے میں کہا، کہیں تمہارا اشارہ اس جانب تو نہیں وحید؟ نہیں۔ اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ جناب، الو کے گوشت والی کہانی تو میرے علم میں نہیں۔ میرا اشارہ چودھری صاحب کی طرف ہے۔ چودھری صاحب،
تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چودھری مشتاق؟ وہ مضبوط لہجے میں بولا، جی ہاں، میں چودھری مشتاق کی ہی بات کر رہا ہوں۔ لیکن میں نے ٹٹولتے ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ چودھری مشتاق اور عائشہ کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ ملک صاحب، میں نے بھی مر کر اپنی قبر میں جانا ہے، وہی راٹھور نے سنجیدگی بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے چونکہ اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا، اس لیے میں دعوے کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر گاؤں میں عائشہ کے حوالے سے کوئی اچھا تاثر نہیں پایا جاتا۔ لوگ ظاہر ہے کہ چودھری سے ڈرتے ہیں اور اس کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی خاموش رہتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے خیال میں عائشہ کوئی با کردار عورت نہیں۔ اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ چودھری مشتاق سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں۔ تو کیا چودھری مشتاق کسی ٹرائب کا بندہ ہے؟ میں نے تصدیقی لہجے میں پوچھا۔ کیسائی نے ہمیں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، میں نے سنا ہے کہ چودھری مشتاق 60 کے پٹھے میں ہے اور عائشہ بھی 45 کے قریب ہے۔ اس عمر میں جب کہ اولاد بھی جوان ہو چکی ہو تو انسان میں خاصا ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ لیکن میں نے پرسوچ انداز میں اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تو وہی راٹھور نے جلدی سے کہا، ملک صاحب، آپ نے مردوں کے حوالے سے وہ محاورہ تو سنا ہوگا نا، ساٹا تو پاٹا۔ اپنے چودھری مشتاق کا شمار بھی ایسے ہی مردوں میں ہوتا ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں رکا، پھر آزرانہ لہجے میں کہنے لگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ عائشہ 45 سال کی ہے، لیکن شاید آپ نے اسے دیکھا نہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں میں نے اسے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ وہی نے پرمعنی لہجے میں کہا، وہ بہت ہی خوبصورت عورت ہے، دیکھنے میں 30 سے زیادہ کی نہیں لگتی۔ وہ کیا کہتے ہیں، عائشہ نے سدا بہار جوانی پائی ہے، ایک ساٹا پھاٹا اور دوسری سدا بہار، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ لیکن وہی ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس نے الجھن بھرے لہجے میں کہا، کون سی بات ملک صاحب؟ میں نے الجھے انداز میں کہا، اگر عائشہ اس درجے پر چودھری سے اپنے متعلق رہی ہے تو وہ اپنی بیٹی کی شادی چودھری سے کیسے کر سکتی ہے؟ کیا اس میں اتنی سی بھی عقل نہیں؟ ملک صاحب، یہی بات تو مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، آپ نے کہا ہے تو میں اس معاملے پر اب غور کر رہا ہوں، ورنہ مجھے تو یقین بالکل نہیں آیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ عائشہ ایک حسین و جمیل عورت ہے اور اس کی بیٹی نبیلہ بھی اسی پر گئی ہے، لیکن چودھری مشتاق اس مزاج کا آدمی نہیں کہ وہ کسی بھی مرحلے پر ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ تو مخمل میں ٹاٹ کا پیوند والی بات ہوگی۔ چودھری اپنی عیاشی کے لیے تو خیر چھوڑے ملک صاحب، اب مجھے مر کر خدا کو بھی جواب دینا ہے۔ میں کسی کی عیب جوئی کر کے خام کا گناہ گار نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، میں بھی یہی چاہوں گا کہ تم گنہگار نہ ہو، لیکن یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ اس شادی والی کہانی میں حقیقت کیا ہے۔ ملک صاحب، اس کے لیے تو تھوڑی تحقیق کرنا پڑے گی، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تم آج ہی سے اس منصوبے پر کام شروع کر دو، اور جیسے کوئی مثبت یا منفی نتیجہ سامنے آئے تو مجھے فوراً آگاہ کرو، اس کے بعد میرا کام شروع ہوگا۔ وہی راٹھور نے فرما برداری سے کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر ملک صاحب، لیکن میں سمجھ نہیں سکا کہ آپ کس کیس پر کام کر رہے ہیں۔ میں نے ٹیڑھے لہجے میں کہا، میں سمجھتا ہوں وہی تو میرے بھروسے کے آدمی ہوں، اس بات کو خود تک ہی محدود رکھنا۔ وہ دراصل آج صبح عائشہ کی بیٹی نبیلہ اپنی ایک سہیلی جمیلہ کے ساتھ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اس نے مجھے ان تشویشناک حالات سے آگاہ کیا ہے، اور ساتھ ہی اس نے روتے ہوئے مجھ سے یہ بھی التجا کی ہے کہ میں کسی بھی طرح اس شادی کو روکنے کی کوشش کروں۔ وہ دراصل چودھری مشتاق سے شدید نفرت کرتی ہے۔ اس کی خواہش تو یہی ہے کہ بشیر ترکان کے لڑکے سے اس کی شادی ہو۔ مجھے تو یہ بچی نبیلہ بہت ہی دکھی اور ستم رسیدہ لگتی ہے۔ وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ملک صاحب، جو حالات آپ نے بتائے ہیں نا، ان کی روشنی میں تو نبیلہ واقعی ہمدردی اور مدد کی مستحق ہے، اور جس حد تک ممکن ہو ہمارے اختیار میں ہو ہمیں اس کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہوا، پھر سوال گویا انداز میں بولا، ملک صاحب، نبیلہ آج صبح کس وقت تھانے میں آئی تھی؟ میں نے کہا، وہ تھانے نہیں بلکہ میرے کوارٹر میں آئی تھی۔ اس وقت میں تھانے آنے کی تیاری کر رہا تھا، اسی لیے آج میں قدرے دیر سے اپنے کمرے میں پہنچا ہوں۔ اوہ، اس نے متاسفانہ لہجے میں کہا، ملک صاحب، آپ مجھے صرف 2 دن دے دیں، میں تیسرے دن اس معاملے کی مکمل رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔
میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا ٹھیک ہے، اس موضوع پر ہم 2 دن بعد یعنی تیسرے روز اب بات کریں گی۔ اس نے ہمیں گردن ہلا دی۔ ایسا ہی وہی ڈاکٹر نے مجھ سے 2 دن کی مہلت لی تھی، لیکن اسے یہ تحقیق مکمل کرنے کا بھرپور موقع ہی نہ مل سکا، کیونکہ دوسرے ہی دن کی صبح کو ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ یہ معاملہ کسی اور ہی سانچے میں ڈھلتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ فروری کی 8 تاریخ کو میں تھانے میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا۔ مجھے اپنے کمرے کے باہر شور سا سنائی دیا، جیسے چند افراد آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں۔ میں نے کانسٹیبل گلفراز کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور صورتحال جاننے کی کوشش کی۔ گلفراز، یہ باہر کیا مچھلی بازار بنا ہوا ہے؟ اس نے کہا ملک صاحب، چودھری کے بندے ایک جوان آدمی کو مارتے ہوئے تانے لائے ہیں، وہ اس کے خلاف کوئی اغوا شغوا کی رپورٹ بھی درج کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے کانسٹیبل سے سوال کیا، کون ہے وہ بدبخت؟ وہ کمزاد بدبخت یہ ہے تھانے دار صاحب، کانسٹیبل کے بجائے کسی اور نے میرے سوال کا جواب دیا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر گلفراز کے عقب میں دیکھا۔ کھلے ہوئے دروازے میں بولنے والے کا چہرہ نمودار ہو چکا تھا۔ وہ ایک ہٹا کٹا دراز قامت شخص تھا جس نے ایک جوان کو کالر سے دبوچ رکھا تھا۔ صاف دکھائی دیتا تھا کہ وہ بدبخت شخص یہی تھا جس کا ذکر ہو رہا تھا۔ ان دونوں کے ہی پیچھے 2-3 افراد مزید نظر آئے، جن میں ایک خوبصورت عورت بھی شامل تھی۔ اگلے ہی لمحے ایک پستہ قامت بندے نے اس معتب شخص کو بازو سے تھام لیا اور گدے درست لہجے میں بولا، تھانے دار جی، اس کمینے کو حوالات میں بند کر دیں۔ مجھے اس بندے کا انداز بہت برا لگا۔ میں نے معتبر شخص کو نظر انداز کرتے ہوئے اسی سے پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اپنا سینہ چوڑا کرتے ہوئے بولا، جناب، میرا نام خوشیہ ہے اور ہم چودھری صاحب کے خاص بندے ہیں۔ اس نے اپنے دراز قامت ساتھی کی جانب اشارہ کیا، یہ دارا ہے۔ اس دراز قامت شخص کے کان میں بالی ڈلی ہوئی تھی۔ گاؤں دیہات میں کان کے ایک زیور کو مرکی کہا جاتا ہے۔ مرکی والا ہٹا کٹا شخص وہی تھا جس نے اس جوان کو کالر سے دبوچ رکھا تھا۔ خوشیہ نے اسی حوالے سے اپنے ساتھی کا تعارف کروایا۔ میں نے گھور کر پستہ قامت خوشیہ کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا، تم نے اپنا اور اپنے ساتھی کا تعارف تو کروا دیا، تم دونوں کے انداز سے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ تمہارے پیچھے کسی طاقتور بندے کا ہاتھ ہے۔ اب ذرا یہ بھی بتاؤ کہ اس تھانے کا انچارج کون ہے؟ خوشیہ میرے سوال پر بری طرح چونکا، پھر اپنی توند پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، تھانے دار تو آپ ہی ہیں جناب۔ میں نے سلطنت لہجے میں کہا، جب میں تھانے دار ہوں نا تو تھانے داری بھی مجھے ہی کرنے دو۔ مجھے یہ بتانے یا سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ کس کو حوالات میں تشدد کرنا ہے، کس کو بند کرنا ہے اور کس کو ڈرائنگ روم کی سیر کروانی ہے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جناب، آپ تو خامخواہ ناراض ہو رہے ہیں، دارا مرکی والا نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم تو ایک خطرناک مجرم کو پکڑ کر آپ کے پاس لائیں اور آپ الٹا ہمیں ہی جھڑک رہے ہیں۔ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، میں الٹا جھڑک رہا ہوں یا سیدھا، اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا۔ دارا، تم پہلی فرصت میں پر اس کا کالر چھوڑ دو۔ دارا نے ایک لمحے کے لیے الجھن بھری نظر سے مجھے دیکھا، پھر اس نے اس مسکین صورت شخص کو اپنی گرفت سے آزاد کر ڈالا۔ اس نے سکھی ایک گہری سانس لی اور تشکر آمیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس شکل و صورت سے ہی ایک بھلا مانس آدمی دکھائی دیتا تھا۔ میں نے ٹھہرے لہجے میں اس سے پوچھا، ہاں بھائی، کیا نام ہے تمہارا؟ جی، میں انور علی ہوں۔ وہ ڈرے سے میں لہجے میں بولا، انور علی؟ مجھے یہ نام شناسا سا محسوس ہوا، لیکن فوری طور پر مجھے کچھ یاد نہ آ سکا۔ میں نے انور علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے ایسا کون سا خطرناک جرم کیا ہے جو یہ لوگ یوں دھکیل کر گھسیٹ کر تمہیں یہاں لائے ہیں؟ اس کا جرم تو میں بتاتی ہوں تھانے دار جی، ان کے ساتھ آنے والی خوبصورت عورت نے غزیل لہجے میں کہا، اس مردود نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، بی بی کون ہو تم؟ وہ مضبوط لہجے میں بولی، میرا نام عائشہ بی بی ہے جناب، اور میری اکلوتی بیٹی کا نام ہے نبیلہ۔ اوہ! ایک منظر میری یادداشت میں گھوم کر رہ گیا، کیا تم حیات احمد کی بیوی ہو؟ میں نے ذراری لہجے میں پوچھا۔ اس نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی بالکل ٹھیک پہچانے ہیں آپ۔ میں نے انور علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، اس شیطان نے میری بیٹی نبیلہ کو وغلا کر پتہ نہیں کہاں غائب کر دیا ہے۔ اب اس کے خلاف پرچہ کاٹیں جی، اور اس کی اتنی پٹائی کریں کہ یہ ہاتھ اور پاؤں کو جوڑ کر نبیلہ کا پتہ بتا دے۔ اب یہ آپ کے حوالے ہے۔ تھانے دار جی، ان دونوں ہی سانڈوں نے مجھے بہت مارا ہے، انور علی نے فریادی لہجے میں کہا۔ میں چودھری مشتاق کے ڈر سے مار کھاتا رہا،
ورنہ اگر یہ چودھری کے بندے نہ ہوتے نا تو۔ وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر لمحے بھر کے نہیں رکا، پھر اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہنے لگا، آپ مجھ سے جس قسم کی بھی قسم لے لیں جناب، پر میں سچ کہتا ہوں، میں نے نبیلہ کو اغوا نہیں کیا اور نہ ہی اسے کہیں چھپا کر رکھا ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، عائشہ چیخ کر بولی۔ ایسی گھٹیا حرکت اس کمینے کے سوا کوئی کر ہی نہیں کر سکتا۔ اب یہ ساری کہانی کھل کر میرے سامنے آ چکی تھی۔ میں نے کل صبح ہی نبیلہ کو دیکھا تھا اور اپنے ایسا ہی وہی راٹھور کی زبانی عائشہ کے حسن و جمال کی جو داستان سنی تھی نا، وہ لفظ بلفظ درست ثابت ہو رہی تھی۔ اس کہانی کی ابتدا میں ہی انور علی، نبیلہ، عائشہ، حیات احمد اور چودھری مشتاق کے حوالے سے میں کافی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی ابھی سچویشن کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ نبیلہ اور انور علی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور آگے چل کر شادی کی خواہش بھی رکھتے تھے، مگر عائشہ اپنی بیٹی نبیلہ کی شادی چودھری مشتاق سے کرنے کی خواہاں تھی۔ نبیلہ چودھری کو تو سخت ناپسند کرتی تھی، بلکہ اسے شدید نفرت کرتی تھی، اور اس بے جوڑ غیر منطقی شادی کو رکوانے کے لیے وہ خود ہی چھپ چھپا کر مجھ سے ملنے اپنی ساری جمیلہ کے ساتھ میرے کوارٹر پر آئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ انور علی مجھے ایسا شخص محسوس بھی نہیں ہوا تھا جو نبیلہ کے اغوا میں ملوث رہا ہو۔ دوسری جانب چودھریوں کے دو مسٹنڈوں کا انور علی کو زد و کوب کرتے ہوئے تھانے تک لانا یہ بات ظاہر کرتا تھا کہ چودھری انور کو کسی لمبے چکر میں طویل عرصے کے لیے فٹ کروانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ موجودہ حالات کے تناظر میں ایسا ممکن بھی دکھائی دیتا تھا۔ مجھے سب سے پہلے اب یہ معلوم کرنا تھا کہ نبیلہ کب اور کتنے بجے سے لاپتہ ہے۔ اس کے بعد ہی یہ تحقیق قدرے آسان ہو جاتی کہ اس کے اغوا میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں نے تو گزشتہ روز اسے صحیح سلامت اپنے کوارٹر سے رخصت کیا تھا۔ میں نے عائشہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، بی بی، تم انور کو کمینہ اور کمزاد اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی ہو، اور تمہارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کس بنا پر اسے موت الزام ٹھہرا رہی ہو۔ وہ انور کی طرف نفرت انگیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی، یہ منحوس ہاتھ دھو کر میری بیٹی کے پیچھے پڑا ہوا تھا، یہ اسے ورغلاتا رہتا تھا، پیار محبت کی پٹیاں پڑا کر اس کا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ نبیلہ کی گمشدگی میں کسی اور کا ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا تھا ندار جی۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ اسے فوراً پھانسی پر لٹکا دیں۔ عائشہ کا منہ کھلتا ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک لڑاکا اور بد زبان دراز عورت تھی۔ اپنی آواز کی بلندی اور الفاظ کی چڑھائی کے بل پر وہ مد مقابل کو چت کرنے کے چکر میں رہتی تھی۔ ایسی تیز ترار اور جھگڑالو عورتوں سے نپٹنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ مجھے حیات احمد کی بے بسی اور بے کسی کا 100% یقین آ چکا تھا۔ جمیلہ کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق عائشہ نے حیات کو الو کا گوشت کھلا رکھا تھا جب وہ الو بنا گھر کے ایک کونے میں پڑا رہتا تھا، لیکن عائشہ کے جلال اور کمال کو دیکھتے ہوئے میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ ایسی عورتوں کو الو کے گوشت یا افریقی گوریلے چربی کی قطن کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ وہ اپنی زبان کی دھاری سے کام نکال لیتی ہیں۔ اس مزاج کی عورتوں کے شوہر یا تو انہیں چھوڑ دیتے ہیں یا پھر خود کو ٹی بی میں مبتلا کر کے ساری عمر خون تھوکتے رہتے ہیں۔ میں نے عائشہ کے مطالبے کے جواب میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بی بی، اگر میں انور کو پکڑ کر فوری طور پر پھانسی پر لٹکا دوں گا نا، تو پھر تمہاری بیٹی کا سراغ کیسے ملے گا؟ یہ تو پھانسی پر لٹکنے کے بعد کچھ بھی سننے یا بتانے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے تم جلد بازی سے کام نہ لو اور اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو۔ اسے بھی فوراً ہی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا۔ ندامت آمیز نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہ جی میرا مطلب یہ تھا کہ یہ مردود کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تم نے چودھری مشتاق کے بندوں کے زور پر اسے تھانے پہنچوا تو دیا ہے اور یہ سب میرے قبضے میں ہے۔ تم اس کے ادھر ادھر ہونے کی ذرا فکر نہ کرو۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر دارا مرکی والا اور خوشیہ کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، تم دونوں باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، اور اگر کسی مرحلے پر تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں اندر بلا لوں گا۔ انہوں نے الجھی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کے تیوروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ باہر جانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کرتے، میں نے قدرے درست لہجے میں کہا، سنا نہیں تم لوگوں نے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ گمشدہ لڑکی کی ماں سے میں بات کر رہا ہوں نا۔ تمہارا پیش کردہ ملزم بھی اب میرے قبضے میں ہے۔ پھر میں نے کانسٹیبل گلفراز کی جانب دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، بتاؤ ان دونوں کو کہ تھانے کا برآمدہ کس طرف ہے؟
اور اس برآمدے میں لکڑی کی بینچ کدھر رکھی ہوئی ہے۔ گلفراز میرا اشارہ پا کر ان کی جانب بڑھا تو وہ ناخوار نظروں سے کانسٹیبل کو گھورتے ہوئے خود ہی برآمدے کی سمت قدم بڑھانے لگے۔ کانسٹیبل نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے فوری خیال کے تحت اسے کہا، گلفراز تم انور کو حوالدار کے پاس لے جاؤ اور خود بھی وہیں پر بیٹھو، اس سے میں بعد میں بات کروں گا۔ گلفراز نے فرما برداری سے کہا، اوکے سر، اور انور کو ہاتھ سے پکڑ کر وہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں اپنے سامنے بیٹھی تیز ترار عائشہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے کہا، بی بی تم فکر نہ کرو، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تمہاری بیٹی کے اغوا میں انور کا ہاتھ ہے تو میں اس کے ساتھ وہ سلوک کروں گا جسے دیکھ کر کسی کو پھر ایسے سنگین جرم کی جرات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ لیکن کیا جی؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ تڑپ اٹھی۔ میں نے کہا، لیکن یہ کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی کو فوراً بازیاب کروا لوں تو تمہیں اس کے لیے مجھ سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، میں تجھے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، آپ حکم تو کریں۔ اس نے آپ حکم تو کریں کچھ ایسے انداز میں ادا کیا کہ اگر میں مضبوط سوچ کا مالک نہ ہوتا تو بڑی کسی زبردست غلط فہمی یا پھر خوش فہمی کا شکار ہو سکتا تھا۔ ان لمحات میں عائشہ کی آنکھیں اور چہرے کے تاثرات کوئی اور ہی زبان بول رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کے لیے ذرا بھی پریشان نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں اس سے کہا، حکم صرف اتنا ہے کہ میں تم سے جو سوال کروں اس کا بالکل ٹھیک ٹھاک جواب دینا ہے۔ وہ منتظر نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، جی پوچھیں آپ۔ میں نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ انور اور نبیلہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور آپس میں شادی کی خواہش رکھتے ہیں؟ تھانے دار جی، یہ انور ہے نا، یہ بڑا ہی مکار اور عیار بندہ ہے۔ میں جانتی ہوں نبیلہ کا اس میں کوئی قصور نہیں، یہی شیطان میری بچی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، خود کو اس کا عاشق کہتا ہے۔ بھلا آپ بتائیں، یہ پیار محبت کی باتیں تو اچھی اچھی لڑکیوں کا دماغ خراب کر دیتی ہیں، پھر میری نبیلہ تو بڑی سیدھی سادی لڑکی ہے، وہ چالک کی لچھے دار باتوں میں آ گئی ہے۔ لگتا ہے جیسے اس بدبخت نے نبیلہ پر کوئی جادو کر دیا ہو۔ وہ تو میرے سامنے بھی زبان چلانے لگی ہے، میرا مطلب یہ کہ زبان چلانے لگی تھی۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ پتہ نہیں اب میری بچی کس حال میں ہوگی، اس مردود نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، کہاں لے جا کر چھپا دیا ہے، نہ جانے اس نے میری نبیلہ کو۔ عائشہ نے میرے سوال کے جواب میں جو جذباتی تقریر کی اس میں کام کی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یعنی تمہارا مطلب یہ ہے کہ انور کے ولغلانے میں آ کر ہی صحیح نبیلہ بھی اسے شادی کی خواہاں تھی، لیکن تمہیں اس رشتے پر سخت اعتراض تھا۔ میں بڑی غیر محسوس انداز میں دھیرے دھیرے عائشہ کو اپنے مقصد کی طرف لا رہا تھا۔ وہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، ہاں، پر مجھے انور ایک آنکھ نہیں پسند، میں کبھی بھی نبیلہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے ہی نہیں سکتی۔ میری بیٹی تو شہزادی ہے، شہزادی، اور اس لنگور کا اس سے مقابلہ ہی کیا ہے۔ انور علی واجبی سی شکل و صورت کا مالک تھا، اسے لنگور کے نہ سراسر زیادتی والی بات تھی۔ البتہ نبیلہ کے لیے شہزادی کا لفظ نہایت ہی موزوں اور مناسب تھا۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ میں عائشہ کو جس ٹریک پر لانا چاہتا تھا نا، وہ بڑی خاموشی سے اس طرح ہی آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ ایک لڑکی اغوا ہو گئی ہے اور میں کوئی عملی قدم اٹھانے کے بجائے اطمینان سے بیٹھا باتوں میں مصروف ہوں، لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ میں ہرگز اطمینان سے بیٹھا ہوا نہیں تھا۔ آنکھیں بند کر کے کسی بھی سمت الٹ ٹپ دوڑ پڑنا بھی دانش مندی نہیں ہوتی۔ ایسی کارروائی کے نتیجے میں عموماً ناکامیابی ہی اور شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں نہایت ہی ہوشیاری کے ساتھ وہ اشارے اور وہ نقطے جمع کر رہا تھا جن کی مدد سے میں چند خطوط واضح کر سکتا اور ان خطوط پر چلتے ہوئے نبیلہ کو میں بازیاب کروا لیتا۔ پھر مجھے یہ بھی تسلی تھی کہ اس کیس کا ملزم انور علی میری کسٹڈی میں ہے۔ عائشہ کے بعد میں اس کو اپنے پاس بلاتا اور ایک کڑا انٹرویو کرتا۔ مجھے یقین تھا کہ عائشہ اور انور سے حاصل ہونے والی معلومات کے نتیجے میں نبیلہ کا سراغ لگانے کی پوزیشن میں آ جاتا۔ میں نے عائشہ کے تنزیہ الفاظ کے جواب میں مسریت بھرے لہجے میں کہا، میں نے تمہاری بیٹی کو تو نہیں دیکھا، لیکن انور کے بارے میں تمہاری رائے سے مجھے مکمل اتفاق ہے، وہ بس ایون صحیح ہے۔ مجھے اپنا ہم خیال پا کر اس کی آنکھوں میں ایسے خوشی چمکنے لگی۔ وہ جلدی سے بولی، آپ بڑی سمجھدار تھانے دار ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ میری بچی کو بہت جلد ڈھونڈ نکالیں گے۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، انشاءاللہ، تم جتنے خلوص سے تعاون کر رہی ہو نا،
اس کے بعد میں بھی بڑا ہی پر امید ہوں۔ میں نے تھوڑا توقف کیا۔ میں نے اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ تو تم نے عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے کہ نبیلہ کو انور سے نہیں بیایا، لیکن تمہارے ذہن میں اپنی بیٹی کے حوالے سے کوئی نام، کوئی رشتہ تو ہوگا نا؟ وہ گڑبڑا گئی، کہنے لگی، وہ جی میں نے بھی اس کے بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچا۔ میں نے اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ابھی سوچا نہیں یا پھر مجھے بتانا نہیں چاہتی؟ اس کی گڑبڑاہٹ میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ وہ کہنے لگی، جی ایسی تو کوئی بات ہی نہیں۔ میں نے بسطر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہارے دل اور دماغ میں چودھری مشتاق کے لیے بڑی گنجائش ہے۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر بات کو بناتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، ہمارے چودھری صاحب ہیں اتنے اچھے کہ گاؤں کے سبھی لوگ ان کے بڑی عزت کرتے ہیں۔ میں سب گاؤں والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں عائشہ، میرا اشارہ تمہارے دل اور دماغ کی طرف ہے۔ میں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا تھا۔ میں نے اسے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ گاؤں والے چودھری کی عزت کس وجہ سے کرتے ہیں۔ کسی طاقتور شخص کے خوف اور ڈر کے سبب اس کا احترام کیا جائے تو وہ اچھا نہیں ہوتا۔ بہرحال عائشہ نے میرے معنی خیز سوال کے جواب میں بتایا، جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں واقعی مشتاق کی عزت کرتی ہوں اور تمہاری بیٹی نبیلہ چودھری سے شدید نفرت کرتی ہے۔ وہ لڑکڑاہٹ آمیز لہجے میں بولی، جی 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 ہاں، نہیں جی ایسی تو کوئی بات ہی نہیں۔ بات ختم کر کے الجھن بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر ایسی بات نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چودھری کو تمہاری طرح بہت پسند کرتی ہے؟ جی ہاں۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ جواب دے تو کیا دے۔ میں نے اپنا چڑھائی کا عمل جاری رکھتے ہوئے پوچھا، اگر نبیلہ کو چودھری مشتاق برا نہیں لگتا تو وہ اسے نفرت نہیں کرتی، تو پھر وہ اسے شادی کرنے سے انکاری کیوں ہے؟ اس نے وحشت زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ جی کیا آپ کو سب پتہ ہے؟ میں نے نبیلہ اور جمیلہ سے ہونے والی ملاقات کا ذکر گول کرتے ہوئے کہا، تھانے دار ہوں میں اس علاقے کا، اور تھوڑی دیر پہلے تمہیں نے کہا تھا کہ میں ایک سمجھدار تھانے دار ہوں۔ ایک سمجھ بوجھ والا تھانے دار اپنے علاقے کے تمامی لوگوں کے حالات و واقعات سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے، لہذا تمہیں اس حوالے سے اپنے ذہن کو الجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے گھریلو معاملات سے میں کیسے آگاہ ہو گیا ہوں۔ میری پکی معلومات کے مطابق تم نبیلہ کو چودھری سے بیاہ کر اس کے ساتھ بننے کا خواب دیکھ رہی ہو، مگر نبیلہ چودھری مشتاق سے ازحد نفرت کرتی ہے۔ اس کا دل انور علی میں اٹکا ہوا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے ساتھ درست کرنے کے لیے لمحاتی توقف کیا۔ میرے اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لینا کہ کسی بھی قسم کی غلط بیانی یا پھر حقائق کی پردہ پوشی تمہیں کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار کر سکتی ہے۔ میرے دھمکی بھرے انداز نے اسے راہ راست پر لاتے ہوئے جھوٹ کی طرف جانے ہی نہیں دیا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، تھانے دار صاحب آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، واقعی یہ میری خوشی ہے کہ نبیلہ کی شادی چودھری صاحب سے ہو رہی ہے۔ وہ تھوڑا رکی، پھر افسوسناک انداز میں گردن کو جھٹکتے ہوئے بوجھل آواز میں بولی، لیکن اب تو نبیلہ ہی کہیں اور غائب ہو گئی ہے، اور اس الو کے پٹھے انور نے پہلے اس کے دماغ میں چودھری صاحب کے خلاف نفرت بھری، پھر اسے کہیں غائب کر دیا ہے۔ میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، نبیلہ اگر غائب ہوئی ہے نا تو بہت جلد مل بھی جائے گی۔ اس کی تلاش کے لیے میں تم سے زیادہ تشویش میں مبتلا ہوں، تم فکر نہ کرو، میں اسے بہت جلد ڈھونڈ نکالوں گا۔ فی الحال ہم چودھری مشتاق کی طرف آتے ہیں۔ عائشہ بی بی، ٹھیک ہے یہ تمہاری خواہش تھی کہ تم نبیلہ کی شادی چودھری مشتاق سے کرنا چاہتی ہو، کیا چودھری بھی اس رشتے کے لیے تیار تھا؟ وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولی، جی چودھری صاحب بھی راضی تھے۔ میں نے پوچھا، چودھری مشتاق کی عمر کا کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ میں نے سنا ہے کہ اس کی اولادوں کی بھی اولادیں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہیں۔ وہ کو جبروس ہوتے ہوئے بولی، ہاں چودھری صاحب پکی عمر کے ہیں۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، پکی عمر؟ چودھری مشتاق کچھ زیادہ ہی پکی عمر کا نہیں ہے عائشہ؟ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ نبیلہ کے باپ سے بھی 10-12 سال بڑا ہے۔ تمہاری مت تو نہیں ماری گئی عائشہ بی بی؟ وہ جی عمر کم یا زیادہ ہونے سے فرق ہی کیا پڑتا ہے؟ وہ بڑی عجیب سے لہجے میں بولی، چودھری صاحب اس عمر میں بھی بڑی زندہ دل اور صحت مند ہیں۔ ٹھیک کہتی ہو بی بی۔ نہ چاہتے ہوئے میری زبان سے ایک سلختا ہوا جملہ نکل ہی گیا، یہ بات تم سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا۔ وہ جھپ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایسا ہی وہی ڈاکٹروں نے مجھے مہم انداز میں عائشہ اور چودھری کے پرائیویٹ تعلقات کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا نا، عائشہ کا حالیہ رویہ اس بات کی تصدیق کر رہا تھا۔ میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے کہا، عائشہ بی بی، نبیلہ تمہاری بیٹی ہے،
تم انور علی کو لنگور کہہ کر مسترد کر چکی ہو اور چودھری مشتاق تمہاری نظر میں گھمرو ہے۔ تم نبیلہ کی شادی یہاں بھی کرو، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں کسی کے گھریلو معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ میں لمحے بھر کے لیے تھما، پھر اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ نبیلہ غائب کب سے ہے؟ وہ گہری سانس لیتے ہوئے کہنے لگی، کل دوپہر سے جی۔ میں نے الجھن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کل دوپہر سے؟ وہ کل سے غائب ہے اور تم آج اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آئی ہو؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں رپورٹ درج کروانے نہیں آئی جی، بلکہ میں نے ملزم انور کو پکڑ کر آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ کا آدھا کام تو ہو گیا ہے، اب انور کی زبان سے نبیلہ کا پتہ اگلوانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے قدرے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، تو مجھے یہ بتانے کی کوشش نہ کرو کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ میں اپنے فرائض سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کل دوپہر سے اب تک تم کرتی کیا رہی ہو؟ میرے بدلے ہوئے انداز نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ وہ قدرے نرم لہجے میں بولی، تھانے دار جی اب تو خواہ خفا ہو رہے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے، وہ ایک مرتبہ رکی اور بہت جلد سانس لیتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرنے لگی، میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گئی ہوگی، اس لیے میں فکر مند نہیں تھی، لیکن جب شام ہو گئی اور وہ گھر واپس نہیں آئی تو مجھے اس کی طرف سے تشویش ہوئی۔ میں نے اس کی سہیلیوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ صبح وہ جمیلہ کے ساتھ تھی، دوپہر کو وہ گھر آئی اور کھانا وغیرہ کھانے کے بعد وہ پھر گھر سے نکل گئی۔ میری پوچھ پڑتال کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نبیلہ کو آج آخری مرتبہ کل دوپہر کے بعد تقریباً 2 بجے کھیتوں میں انور کے ساتھ چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کسی کو نظر نہیں آئی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، 1 منٹ، کل دوپہر 2 بجے نبیلہ اور انور کو کھیتوں میں چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہوئے کس نے دیکھا تھا؟ چھمو نے، عائشہ نے جواب دیا۔ نیاز تلی کی بیٹی چھمو کھیتوں کے پاس سے گزر رہی تھی۔ ایک جگہ کھیت کی کھڑی فصل میں اسے حرکت دکھائی دی۔ وہ چونکی اور اپنی توجہ اس حرکت کی طرف لگا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے وہاں نبیل اور انور کی جھلک دکھائی دی۔ وہ راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ چھمو نے انہیں مخاطب کرنا یا ان کے رنگ میں بھنگ ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ چھمو نے یہ بات خاص طور پر کل رات ہی مجھے بتائی ہے اور میں پریشان ہو گئی۔ میں سیدھی انور کے گھر پہنچی، لیکن وہ کمبخت گھر پر ہی نہیں ملا۔ اس کے باپ نے بتایا کہ وہ ساتھ والے پنڈ میں گیا ہے اور صبح واپس آئے گا۔ بشیر ترکان نے بہت کریت کر مجھ سے پوچھا کہ میں اس کے بیٹے انور کو کیوں ڈھونڈ رہی ہوں، مگر میں نے اسے نبیلہ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور میں واپس آ گئی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی تو میں نے پوچھا، واپس کہاں آ گئی؟ میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ میں بشیر ترکان کے گھر سے واپس آ گئی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ وہاں سے میں اپنے گھر نہیں آئی، بلکہ میں سیدھی چودھری صاحب کے پاس ان کی حویلی چلی گئی۔ انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ بہت جلد نبیلہ کی ان سے شادی ہونے والی تھی۔ میں نے پوچھا، پھر چودھری مشتاق نے تم سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور کہنے لگے، عائشہ نے بتایا اس وقت انور تو گاؤں میں موجود ہی نہیں اور اس کے باپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ انور کی واپسی کا انتظار کیا جائے۔ وہ کل جب یہاں پہنچے گا تو میں اسے حویلی میں بلا کر خود اس کی خبر لوں گا۔ تم پریشان نہ ہو عائشہ، میں تمہاری بیٹی کو جلد ڈھونڈ نکالوں گا۔ تھانے دار جی، میں چودھری صاحب کے حکم پر خاموشی سے گھر آ گئی اور بری رات نبیلہ کے بارے میں سوچتے ہوئے میں نے گزار دی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارا بیٹا یعقوب سودائی سا ہے، ان بیچارے کا گھر کے کسی معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں، لیکن حیات احمد نے اس موقع پر کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ بیٹے کی گمشدگی نے اس پر کیا اثرات مرتب کیے؟ اس نے برا سا منہ بنایا اور کڑوے لہجے میں بولی، حیات کا کچھ نہ پوچھے تھانے دار جی، وہ نہ تو 3 میں ہے اور نہ ہی 13 میں۔ اگر وہ سمجھدار اور معقول بندہ ہوتا نا تو مجھے یہ دن دیکھنے ہی نہ پڑتے۔ اسے سارا دن گھر میں پڑھ کر چارپائی توڑنے کے سوا کچھ آتا ہی نہیں۔ وہ حیات نہیں بلکہ میرے لیے ایک عورت ہے۔ میں نے الو کے گوشت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی کہ کہیں بیس کا ایک نیا در نہ کھل جائے۔ میں نے اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، آج صبح کیا واقعات پیش آئے؟ انور علی تم لوگوں کو کہاں سے ملا ہے؟ چودھری صاحب نے رات مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اب یہ پتا چلا ہے کہ انہوں نے دارا اور خوشیہ کی رات ہی کو ڈیوٹی لگا دی تھی کہ انور جیسے ہی گاؤں میں داخل ہو اسے پکڑ کر تھانے لے جائیں۔ بس یہ پہلے انہوں نے اس لفنگے کو قابو کیا،
پھر ایک بندہ میری طرف دوڑا کر مجھے بھی بلا لیا اور ہم سب مل کر تھانے آ گئے۔ یہ ہے ساری کل کہانی جی۔ رات کو چودھری نے تم سے کیا کہا تھا کہ وہ انور کو اپنی حویلی میں بلا کر اسے پوچھ گچھ کرے گا، لیکن بعد میں اس نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ وہ انور کو پکڑ کر سیدھے تھانے لے جائیں۔ چودھری کی یہ ادا میری سمجھ میں نہیں آئی۔ پتہ نہیں جی انہوں نے ایسا کیوں کہا، مولجن بھرے لہجے میں بولی۔ یہ بات تو آپ انہی سے پوچھے جی۔ میں نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں چودھری سے ملاقات ہوگی تو میں یہ سوال اسے ضرور کروں گا۔ فی الحال تو مجھے یہ بتاؤ کہ بشیر ترکان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس کے بیٹے کو تھانے پہنچا دیا گیا ہے؟ اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی، کہنے لگی نہیں جی، میرا خیال ہے گاؤں میں بھی کسی کو بھی اس واقعے کی خبر ہی نہیں۔ یہ ساری کاروائی چودھری صاحب کے بندوں نے چھپ چھپاتے کی ہے۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، اب اس سلسلے میں جو کچھ بھی میں کروں گا وہ بھی سب چھپ چھپاتے ہی ہوگا۔ اس نے تیزی سے پلکیں چھپکائیں، کیا مطلب؟ میں نے ٹھہرے لہجے میں کہا، عائشہ میں نے تمہاری شکایت بڑی توجہ سے سن لی ہے۔ تمہیں اپنی بیٹی کی گمشدگی کے سلسلے میں جس بندے پر پکا شک ہے وہ اس وقت میری تحویل میں ہے۔ تم آرام سے اپنے گھر جاؤ، میں انور علی کی زبان کھلوانے کے لیے نیا عمل شروع کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد میں نبیلہ کو بازیاب کروا لوں گا، اور چودھری کے ان دو مسٹنڈوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں جو باہر برآمدے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی تھانے میں کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی کام۔ میں اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی چودھری ہو یا پھر چودھری کا کوئی گمشاتہ۔ میری بات عائشہ بی بی کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے ہمیں گردن ہلائی اور میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد خاموشی سے رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے انور علی کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ مسکین کی صورت کے ساتھ میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ بے حد سہما ہوا اور ڈرا ڈرا سا دکھائی دیتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، کیا تمہیں پتا ہے کہ چودھری کے بندوں نے تمہیں کس چکر میں پکڑ کر تھانے پہنچایا ہے؟ اس نے ہمیں گردن ہلائی اور بتایا یہ لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے نبیلہ کو اغوا کر کے کہیں چھپا دیا ہے۔ میں نے سنسناتے لہجے میں پوچھا، تو کیا واقعی تم نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے؟ وہ منت لہجے میں بولا، جناب آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، میں نے یہ جرم نہیں کیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ چودھری نے خود ہی کہیں نبیلہ کو کہیں غائب کروا دیا ہے اور اب مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں، پر اب تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ چودھری تم سے کیوں دشمنی کر رہا ہے۔ کیا تم نے اس کی بھینس چوری کر لی ہے؟ وہ جناب بات دراصل یہ ہے۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ میں نے تسلی دینے والے لہجے میں کہا، انور تمہیں جو بھی کہنا ہے نا کھل کر کہو۔ تھانے میں صرف مجرموں کو ہی کڑی آزمائشوں سے گزارتا ہوں، بے گناہ لوگوں کے ساتھ میں بڑی عزت کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ ان کے چہرے پر اطمینان کا رنگ جھلکنے لگا۔ تھوک نکلتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب ہمارے گاؤں کا چودھری بڑے عیاش اور ظالم شخص ہے۔ اس نے نبیلہ پر بری نظر رکھی ہوئی ہے اور عائشہ پوری طرح سے اس کی مٹھی میں۔ اس نے عائشہ کو یہ راگ دیا ہے کہ وہ نبیلہ سے شادی کرے گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے اور عائشہ کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ وہ عائشہ کو کھلونا سمجھ کر چند روز اس سے کھیل تو سکتا ہے، لیکن اسے شادی کبھی نہیں کرے گا۔ میں نے کہا، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک تم نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ چودھری نے تم سے دشمنی کیوں کی ہے۔ دراصل وہ مجھے اپنا رقیب سمجھتا ہے، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا، یا پھر یوں کہہ لیں کہ وہ مجھے اپنی راہ کا کانٹا سمجھتا ہے، کیونکہ نبیلہ اسے شدید نفرت کرتی ہے۔ وہ مجھے چاہتی ہے اور میں بھی اسے چاہتا ہوں۔ چودھری نے نبیلہ کو غائب کروا کے مجھے پولیس کے چکر میں پھنسا دیا ہے، جبکہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ مجھے تو یہاں آ کر یہ پتہ چلا ہے کہ نبیلہ کل دوپہر سے غائب ہے۔ اس کے لیے جتنا میں پریشان ہوں نا، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا جناب۔ اس کی پریشانی میں کوئی بھی کھوٹ نظر نہیں آتا تھا۔ ان لمحات میں وہ واقعی بے حد الجھا ہوا اور فکر مند دکھائی دیتا۔ میں چند لمحات تک یہ ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نبیلہ سے سچی محبت کرتے ہو؟ موٹل انداز میں بولا، جی ہاں بالکل۔ پھر تو تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ محبت کرنے والے جھوٹ نہیں بولتے۔ اس نے ہمیں گردن ہلائی، جی ہاں، اور میں نے آپ سے کوئی جھوٹ بھی نہیں بولا ہے، یعنی نبیلہ کے اغوا یا گمشدگی میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ قطعی لہجے میں بولا، نہیں بالکل بھی نہیں۔ میں نے کہا، کل شام میں نبیلہ کی ماں عائشہ تمہارے گھر گئی تھی، اس نے تمہارے باپ سے تمہارے بارے میں پوچھا،
تو اس نے یہ بتایا کہ تم ساتھ والے گاؤں گئے ہوئے ہو اور آج صبح ہی واپس آئے ہو، کیا یہ بات سچ ہے؟ جی ہاں، میں کل ساپیر میں اپنی خالہ سے ملنے گیا تھا جو ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہے، اس نے جواب دیا۔ پروگرام کے مطابق مجھے آج صبح ہی واپس آنا تھا اور میں آیا بھی، لیکن گاؤں میں قدم رکھنے سے پہلے ہی چودھری کے بندوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور یہاں تھانے لے کر آ گئے۔ انہیں کی زبانی مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ نبیلہ کل دوپہر سے غائب ہے اور یہ لوگ مجھ پر شک کر رہے ہیں کہ میں نے اسے اغوا کر کے کہیں چھپا دیا ہے۔ میں نے کہا ان کے شک کا سبب یہ ہے کہ آخری بار کل دوپہر کے بعد نبیلہ کو تمہارے ساتھ ہی دیکھا گیا ہے، تم دونوں ہی کھیتوں میں چھپ کر راسو نیاز کر رہے تھے۔ وہ جھنکتے ہوئے لہجے میں بولا، جی ہاں، ہم آپس میں اسی طرح چھپ کر ملتے ہیں۔ کل وہ بہت پریشان تھی چودھری کے حوالے سے، شادی کے لیے اس پر اس کی ماں کا دباؤ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہمارے درمیان بہت سی باتیں ہوئی تھیں، اس نے مجھے آپ کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ انور کے آخری جملے نے مجھے چونکایا۔ میں نے پوچھا، اس نے میرے بارے میں کیا بتایا تھا؟ جناب، وہ کل صبح جمیلہ کے ساتھ آپ سے ملنے آئی تھی، انور نے کہا۔ اس نے اپنے تمامی حالات آپ کے سامنے رکھے تھے اور آپ سے مدد کی درخواست بھی کی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں تو یہ سن کر کافی مطمئن ہو گیا۔ میں نے نبیلہ کو بھی تسلی دی اور خالہ کے گھر چلا گیا، لیکن جب میں واپس آیا ہوں تو یہاں کے حالات ہی بالکل بدلے ہوئے ہیں اور آپ نے تو الٹا مجھے ہی تھانے میں بند کر دیا ہے۔ جی، اب صورتحال پوری طرح واضح ہو چکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ انور جھوٹ کا سہارا نہیں لے رہا۔ اس کے پیتا سے ثابت ہوتا تھا کہ نبیلہ کی گمشدگی میں اس کا کوئی ہاتھ ہی نہیں۔ ان سنسنی خیز حالات میں میرا سارا ہی دھیان چودھری مشتاق کی طرف جاتا۔ غالب امکان یہی تھا کہ چودھری نے ہی نبیلہ کو غائب کروایا ہوگا۔ میں نے انور کی الجھن کے جواب میں کہا، انور، تمہیں تھانے پہنچانے میں میرا نہیں بلکہ چودھری کے بندوں اور عائشہ کا ہاتھ ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ تمہارے حق میں بہتر بھی ہے۔ کیا مطلب؟ میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرے خیال میں اگر تم تھانے میں 1-2 دن رہو تو یہ بات تمہارے لیے اچھی ہے، تم یہاں پر زیادہ محفوظ ہو۔ اگر باہر آزادانہ گھومتے رہے تو چودھری کسی بھی ذریعے سے تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور جہاں تک میرے وعدے کا تعلق ہے نا، تو میں نے نبیلہ سے جو وعدہ کیا ہے میں اسے ہر حال میں پورا بھی کروں گا۔ میں نے اپنی تحقیق سے یہ پتہ چلا لیا ہے کہ نبیلہ حق پر ہے، اس کی ماں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ اس کی شادی چودھری سے کر کے بڑا ہی ظلم کرنا چاہتی ہے اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ وہ دعائیں انداز میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میری عمر بھی اللہ آپ کو لگا دے، آپ بہت عظیم ہیں، آپ ہمارے لیے کسی فرشتے سے کم ہی نہیں۔ میں نے اس کی بات پوری توجہ سے سنی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، انور علی، اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کے لیے عمر کا ایک کوٹہ مقرر کر رکھا ہے اور کسی کی بھی عمر کسی کو نہیں لگا کرتی، لہٰذا اس قسم کی دعائیں کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں بلکہ تمہاری طرح گوشت پوش کا انسان ہوں۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یا آگے جا کر جو کچھ بھی کروں گا وہ میرے فرائض کا تقاضا ہے، میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں۔ بہرحال تم 1-2 دن ادھر تھانے میں ہی سرکاری مہمان بن کر گزارو، یہاں تمہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ تمہارے یہاں رہنے سے چودھری مطمئن رہے گا کہ میں تم پر سختی کر کے نبیلہ کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہا ہوں، اور میں اس دوران میں نہایت ہی خفیہ طور پر نبیلہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ میرا خصوصی ٹارگٹ چودھری مشتاق ہوگا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے حامی گردن ہلاتے ہوئے کہا، جناب، بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں اور مجھے یقین بھی ہے، بلکہ میری دعا ہے کہ آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ مجھے آپ کی تحویل میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن میرے ماں باپ کو جو پریشانی ہوگی اس کا کیا حل ہے؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، اس کا بھی حل ہے میرے پاس، تمہیں اس سلسلے میں ذرا بھی پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں بشیر ترکان اور نذیرہ کو اچھی طرح سمجھا دوں گا، وہ تمہاری گرفتاری کی خبر سن کر تھانے ضرور آئیں گے، تو میں ان سے ساری بات کر لوں گا۔ وہ بڑی دکھی لہجے میں بولا، میری ماں نذیرہ کو بہت کم نظر آتا ہے، آپ اسے ایک اندھی عورت ہی سمجھے جناب، وہ کہیں آتی جاتی نہیں، گھر میں ہی رہتی ہے، یہاں تو مجھ سے ملنے میرا باپ ہی آئے گا۔ میں نے دوٹک انداز میں کہا، میں نے کہا نا، تم اپنے ذہن کو مت الجھاؤ، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ وہ ایک گہری اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے جی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر انور علی کو دوبارہ بہادر علی کے پاس بھجوا دیا۔ اسی وقت ایسا ہی وحید راٹھور میرے کمرے میں داخل ہوا۔ وہی کسی گاؤں کا رہنے والا تھا، لہٰذا رات کو اپنے گھر چلا جاتا
اور صبح وقت پر ڈیوٹی سنبھال لیتا تھا، مگر آج وہ تقریباً 2 گھنٹے لیٹ تھا۔ وہ سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے کہا، وحید، تھانے کے قریب رہائش ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان کا جب دل چاہے اٹھ کر چلا جائے؟ اس نے نفی میں گردن لاتے ہوئے کہا، نہیں ملک صاحب، ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ آپ جانتے ہیں میں نے ہمیشہ وقت کا خیال رکھا ہے۔ وہ دراصل رات سے میری گھر والی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، آج رات کو وہ چھوٹے بچے کو دیکھ نہیں سکی تھی، لہٰذا مجھے بار بار اٹھ کر اسے دیکھنا پڑا۔ بس یوں سمجھے کہ یہ رات میں نے جاگ کر گزاری ہے، اسی لیے صبح کے وقت میری آنکھ لگی، پھر دن چڑھئی میں اٹھ سکا ہوں۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر دھیرے سے رک بولا، اب تو آپ میری تاخیر کی وجہ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ میں نے ہمیں گردن لاتے ہوئے کہا، بالکل سمجھ گیا ہوں۔ اور اب تمہاری بیوی کی طبیعت کیسی ہے؟ وہی راٹھور کے 3 بچے تھے، بڑی بیٹی 8 سال کی، اس سے چھوٹے بیٹے کی عمر 3 سال، اور تیسرا سب سے چھوٹا بیٹا صرف 6 ماہ کا تھا۔ یہ بچہ جب سے پیدا ہوا تھا، وحید کی بیوی سغرا کی طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ ان 2-4 دن میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا، اور اس ہونے کو نپٹانے یا بھگتنے کے لیے وحید کو زیادہ وقت گھر پر ہی دینا پڑتا۔ اس گاؤں میں وحید کا کوئی قریبی عزیز یا رشتہ دار بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے گھریلو حالات اور مسائل کے بارے میں اکثر مجھ سے تبادلہ خیالات کرتا رہتا تھا۔ اب تو وہ خاصی سنبھل گئی ہے، میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، لیکن اس دن میں 1-2 دفعہ مجھے گھر کا چکر لگانا ہی پڑے گا۔ وہ قدرے رکا، پھر افسوسناک لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں اپنی گھریلو پریشانی کے سبب اس مسئلے کی طرف بھی زیادہ توجہ نہیں دے سکا ہوں جس پر ہم نے رات کو تفصیلی بات کی تھی۔ میں گھر پہنچ کر ایسا مصروف ہوا کہ کچھ خبر ہی نہیں۔ اس وقت سے لے کر اب تک گاؤں میں کیا ہوتا رہا ہے مجھے کچھ معلوم ہی نہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹھا ہوں اور تھوڑا کھا پی کر ادھر تھانے آ گیا ہوں۔ تمہارے لہجے میں اسی لیے افسوس کا عنصر شامل ہے کہ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ آج کا سورج طلوع ہونے سے لے کر اب تک اس گاؤں کا خصوصاً تھانے میں کیا انقلابی واقعات پیش آئے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم جس کام پر توجہ نہ دینے پانے کی وجہ سے افسردہ ہونا، سمجھو وہ کام پچھلے 3 گھنٹوں میں آدھے سے زیادہ ہو چکا ہے، بس چند ایک آخری مناظر باقی ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت کی شدت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ملک صاحب، آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ میں نے ٹیڑھے لہجے میں کہا، وہی راٹھور، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ آئندہ 15-20 منٹ میں نے اسے حالات کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی رائے اور اندازوں کا بھی میں نے ذکر کیا۔ وہ حیرت اور دلچسپی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ مجھے سنتا رہا، اور جب میں خاموش ہوا تو وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، ملک صاحب، مجھے پکا یقین ہے کہ نبیلہ کی گمشدگی میں چودھری مشتاق کے سوا کسی اور کا ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا ہے، یعنی نبیلہ بھی اسے حاصل ہو جائے اور اس کی راہ کا کانٹا انور علی بھی بڑی صفائی سے ٹھکانے لگ جائے۔ تو گویا تم انور علی سے اتفاق کرتے ہو؟ میں نے سوالی نظر سے اس کی طرف دیکھا، اس نے بھی کچھ اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ وہ پرسوچ لہجے میں بولا، ہاں بڑی حد تک، لیکن میرے ذہن میں نبیلہ کی گمشدگی کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کے بارے میں انور نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے گہری سانس لی اور پوچھا، وہ مختلف پہلو کون سا ہے؟ وہ سنجیدہ سے لہجے میں بولا، آپ کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ انور کے خیال میں چودھری مشتاق نے اپنے بندوں کی مدد سے نبیلہ کو اس طرح غائب کروایا ہے کہ اس کی گمشدگی کا شک سیدھا اس پر جائے، مجھے انور کو نبیلہ کے اغوا کے الزام میں پکڑ کر کسی مصیبت میں ڈال دے اور چودھری کی عید ہو جائے۔ بعد ازاں نبیلہ کو اس طرح برآمد کیا جائے یا پھر کروایا جائے، یہ ہر صورت میں انور ہی قصوروار دکھائی دے۔ لیکن میں نے جس پہلو کا ذکر کیا ہے نا جناب، میرے خیال میں اس خیال میں نبیلہ کی ماں عائشہ بھی چودھری مشتاق کے ساتھ برابر کی شریک ہے۔ وہ یہ بات جانتی ہے کہ نبیلہ کو غائب کہاں کیا گیا ہے۔ اس کا رونا دھونا اور نبیلہ کے لیے پریشان ہونا میں اداکاری بھی ہو سکتی ہے ملک صاحب۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یقین سا ہو رہا ہے کہ یہ ڈرامہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت رچایا گیا ہے۔ اگرچہ تمہاری باتوں پر تصدیقی مہر تو نہیں لگائی جا سکتی، لیکن ان میں خاصا وزن پایا جاتا ہے۔ میں نے کہا، نبیلہ کی بازیابی کے لیے عائشہ اور چودھری مشتاق کو باری باری ایک ہی کسوٹی پر رکھا جائے گا، اور یہ کام ابھی سے سمجھو شروع ہو چکا ہے۔ وہ پرجوش انداز میں بولا، لگتا ہے ملک صاحب آپ نے اپنے ذہن میں کوئی لاہ عمل تیار کر لیا ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر ہمیں گردن کو ہلا ڈالا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد
میں تھانے سے نکلا اور چودھری مشتاق کی حویلی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ چودھری کی حویلی اسی گاؤں میں موجود تھی اور تھانے سے بمشکل 10 منٹ کے ہی فاصلے پر تھی۔ میں اگر چاہتا تو سائیکل، گھوڑے یا ٹانگے کے ذریعے چودھری سے ملنے جا سکتا تھا، لیکن اس وقت میرے ذہن میں سوچوں کا ایک ہجوم سا لگا ہوا تھا اور میں ایک لائحہ عمل ترتیب دے چکا تھا۔ لہٰذا میں نے دانستہ پیدل جانے کا ہی فیصلہ کیا، نہ کہ جلد از جلد کسی نتیجے پر میں پہنچ سکوں۔ یہ بات دیکھنے، سننے اور پرکھنے میں آئی کہ چہل قدمی کے دوران انسان کا ذہن زیادہ فعال ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ اس کے دماغ میں اٹک کر رہ گیا ہو تو عمل کے ذریعے وہ بنسبت آسانی سے اس مسئلے کے حل تک پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال میں چہل قدمی کرتے ہوئے چودھری مشتاق کی حویلی تک بعد میں پہنچا۔ مجھ سے پہلے میری آمد کی خبر وہاں تک رسائی حاصل کر چکی تھی۔ حویلی کے گیٹ پر ایک ہٹے کٹے مستنڈے نے میرا بڑا ہی پرجوش استقبال کیا اور فدیانہ انداز میں بولا، تھانے دار صاحب آئیں جی۔ چودھری صاحب اس وقت حویلی کے اندر ہی موجود ہیں، میں آپ کو ان کے پاس لیے چلتا ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، عورتی کے لہجے میں کہا، لگتا ہے چودھری صاحب میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوہ جناب، آپ تو اس علاقے کے بادشاہ ہیں، وہ مسکا لگانے والے انداز میں بولا۔ چودھری صاحب آپ کی بڑی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ اس شخص کی باتوں سے مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ چودھری نے تھانے اور گاؤں کے معاملات پر خاصی گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ بہرحال میں نے چودھری کے بندے کے ساتھ زیادہ بات چیت کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس کی معیت میں سجے سجائے کمرے میں پہنچ گیا جو یقیناً چودھری کی بیٹھک کی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد چودھری مشتاق بھی وہاں پر آ چکا تھا۔ یہ چودھری سے روبرو میری پہلی ملاقات تھی۔ اس کی عمر 60 سے اوپر تھی۔ اس کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ جوانی میں وہ کثرت کا عادی رہا ہوگا۔ ڈن پٹی ابھی تک باقی تھی۔ وہ ایک دراز قامت شخص تھا۔ اسے ایک نظر دیکھ کر ذہن میں پنجابی فلموں کے ایک معروف ولن کا تصور اجاگر ہوتا تھا۔ عمر کے اس حصے میں بھی اس کی ذہنیت قابل تحسین تھی۔ گویا عائشہ نے اس کی مستعدی اور کارکردگی کے بارے میں جو دعویٰ کیا تھا نا، وہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ چودھری بڑے ہی پرتپاک انداز میں مجھ سے ملا۔ اس کے انداز میں بڑا ہی جوش اور دوستانہ پن پایا جاتا۔ اپنے ابتدائی تاثر سے وہ خاصا زندہ دل اور خوش مزاج ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے بھی جواباً خاصی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا اور رسمی سلام دعا کے بعد ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ چودھری نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، ملک صاحب، نبیلہ کی گمشدگی کے حوالے سے ایک اچھی بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس بہانے آپ سے ملاقات تو ہو گئی، ورنہ آپ کو اس تھانے میں تعینات ہوئے کافی دن ہو گئے، لیکن نہ ہی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکا اور نہ ہی محکمہ جاتی مصروفیات نے آپ کو اس طرف آنے کی زحمت دی۔ بہرحال بہانہ کوئی بھی ہو، خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری آپ کی ملاقات ہو گئی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ نبیلہ کے ذکر پر چودھری کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک ابھر آئی تھی۔ اس چمک کو حیوانی یا حافظ کی چمک بھی کہا جا سکتا تھا۔ اس کے تاثرات سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ وہ نبیلہ اور اس کے معاملات میں خصوصی دلچسپی رکھتا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، آپ کی بات سے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ابھی تک ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی تو اس میں ہم دونوں ہی برابر کے قصور ہیں۔ خیر، کسی بھی سبب صحیح ہم آج ایک دوسرے سے مل تو لیے ہیں۔ اس نے کہا، اور سنائیں تھانے دار صاحب، کیسی چل رہی ہے آج کل آپ کی تھانے داری؟ اصولی طور پر تو اسے سب سے پہلے نبیلہ کے بارے میں سوال کرنا چاہیے تھا۔ اس کی عملداری میں ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی غائب ہو گئی تھی اور جس کے اغوا کا ملزم تھانے میں بھی بند تھا۔ فطری طور پر اس کے اندر یہ تجسس نظر آنا چاہیے تھا کہ ملزم انور نے کیا کچھ اگلا ہے، وہ نبیلہ کی گمشدگی کے حوالے سے کیا کہانی سنا رہا ہے اور اس نے مخفیہ کی بازیابی کے لیے کیا لائحہ عمل تیار کیا ہے۔ مگر چودھری نے ان امور سے متعلق کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے انداز اور تاثرات سے بڑا ہی پرسکون اور مطمئن دکھائی دیتا۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں گہری سنجیدگی سے کہا، چودھری صاحب، اب آپ مجھ سے یہ سوال تو نہ کریں کہ تھانے داری کیسی چل رہی ہے؟ ملا کون سا معاملہ ہے آپ کی نظروں سے اوجھل ہے؟ آپ کا تو ایک ادنا سا ملازم بھی یہ بات جانتا ہے کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں، اور وہ مجھے اطلاع دیتا ہے کہ چودھری صاحب اس وقت حویلی کے اندر موجود ہیں اور میں آپ کو ان کے پاس لیے چلتا ہوں۔ وہ میری بات سن کر معنی خیز انداز میں مسکرایا اور بولا، کیا کریں جی، نظر تو رکھنی ہی پڑتی ہے نا۔ تھانے داری اور چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے
اپنے اپنے مقبروں سے کام لینا ہی پڑتا ہے، اور اس بات کو تو آپ مجھ سے بھی زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ میں نے منہ ممتاز میں کہا، ہاں چودھری صاحب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اسی وقت ایک ملازم بڑی سی ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوا۔ یقیناً چودھری نے ادھر آنے سے پہلے میری خاطرداری کے احکام جاری کیے ہوں گے۔ ملازم نے میرے سامنے رکھی ہوئی میز پر سامان خورد نوش چن دیا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا کھایا ہے۔ اوہ، تو آپ نے تھانے میں کھایا ہوگا نا؟ چودھری نے ملازم کو مخصوص اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پہلی مرتبہ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں اور کچھ کھائے پیے بغیر ہی چلے جائیں؟ تھوڑا بہت تو آپ کو لینا ہی پڑے گا ملک صاحب۔ ملازم چودھری کا اشارہ بخوبی سمجھ گیا تھا۔ وہ بڑی خاموشی کے ساتھ گردن کو جھکا کر بیٹھک سے نکل گیا۔ میں چودھری کے فرمائشی الفاظ تھوڑا بہت کے مطابق نعمت خداوندی سے انصاف کرنے لگا۔ میرے ساتھ ہی چودھری کا ہاتھ بھی حرکت میں آ چکا تھا۔ چودھری نے پوچھا، ملک صاحب، بندے نے زبان کھولی کہ نہیں؟ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا۔ یہ بڑی دیر کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آیا تھا۔ ابھی تو میں نے پیار کی زبان استعمال کی ہے، اور میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ یہ زبان اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ رات کو اسے حوالدار کے سپرد کروں گا۔ امید ہے کہ صبح وہ تیر کے مانند سیدھا ہو جائے گا اور بڑی خوشی سے حقیقت کو اگل دے گا۔ ویسے ابھی تک تو وہ آپ پر ہی الزام لگا رہا ہے۔ چودھری کے چہرے پر ناگواری سے ابھر آئی۔ کہنے لگا، کیا کہتا ہے وہ میرے بارے میں بدبخت؟ میں نے کہا، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ نبیلہ کو آپ ہی نے کہیں غائب کروایا ہے اور اس پر الزام لگا کر آپ اسے جیل بھجوانا چاہتے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران میں بڑی توجہ سے چودھری کے تاثرات کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ انور کے لگائے گئے الزامات کا سن کر چودھری کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی نفرت ابھری۔ فنکار سے مشابہ لہجے میں اس نے مجھ سے سوال کیا، ملک صاحب، اس گندے کیڑے نے یہ نہیں بتایا کہ میں ایسا کیوں کروں گا؟ میری سے دشمنی کیا ہے؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بتایا ہے نا جناب۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ نبیلہ سے سچی محبت کرتا ہے اور اسے سچ شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پسند۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ کمال ہے۔ اور پھر الٹا مجھے سے پوچھنے لگا، ملک صاحب، آپ ہی بتائیں، مجھے انور اور نبیلہ کی شادی پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ چودھری کے سوال سے واضح ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی حوالے سے نبیلہ کی ذات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں رکھتا۔ یہ ایک اہم اور حیران کن بات تھی۔ چودھری اگر ان لمحات میں مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا تو پھر انور اور وہی ڈاٹور کے خدشات من بھی برحقیقت نظر آتے، لیکن وہ نبیلہ سے شادی کا کوئی ارادہ رکھتا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی مطلب برادری کے لیے محض عائشہ کو سبز باغ دکھا رہا تھا۔ بہرحال میں نے چودھری کے سوال کے جواب میں کہا، انور کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نبیلہ سے شادی کی خواہش رکھتے ہیں، لہٰذا اسے اپنی راہ کا کانٹا سمجھتے ہیں، اسی لیے آپ نے نبیلہ کو غائب کروا کے اسے پولیس کے چکر میں پھنسا دیا ہے۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا، کتنا بے وقوف ہے یہ بھی۔ ملک صاحب، آپ ماشاء اللہ سے سیانے بیانے آدمی ہیں۔ میرا اور انور کا کیا مقابلہ؟ اگر مجھے نبیلہ سے شادی کرنا ہوتی نا تو کیا میں اسے اجازت لیتا؟ وہ کون لگتا ہے نبیلہ کا؟ چودھری کی آواز میں غصے کا عنصر بھی شامل تھا۔ اس نے کہا، ملک صاحب، فرض کریں میں اگر واقعی نبیلہ سے شادی کا خواہش مند ہوتا نا تو پھر اسے غائب کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور دوسری بات یہ کہ اول تو وہ الو کا پٹھا کسی بھی درجے پر میرا ہم سرا نہیں، اور اگر ایسا ہوتا بھی نا تو میں نبیلہ کو غائب کروانے کے بجائے اس کا ہی مکمکا کروا دیتا۔ اپنی ناک کے کانٹے صاف کرنا مجھے بڑی اچھی طرح سے آتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا دماغ خراب کیوں ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے جب رات کو آپ اسے تفتیش کی سختی سے گزاریں گے نا تو اس کا یہ بخار فوراً اتر جائے گا اور وہ آپ کو نبیلہ کے بارے میں سچ سچ بتا دے گا۔ چودھری نے بڑے ہی واضح الفاظ میں مجھے جتا دیا کہ اس کا نبیلہ سے شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ خیال ایسا ہی وہی راٹھور کا بھی تھا۔ انور نے بھی انہی خیالات کا اظہار کیا تھا کہ چودھری عائشہ سے مسلسل جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اسے شادی کا لارا دے کر نبیلہ کو اپنے لیے مخصوص رکھنا چاہتا ہے، مگر عائشہ کو پورا یقین تھا کہ چودھری اس کی بیٹی سے ضرور شادی کرے گا۔ میں اگر چاہتا تو یہاں عائشہ کو کوٹ کر سکتا تھا۔ چودھری نے انور کو تو جھٹلا دیا تھا۔ ممکن ہے کہ وہ عائشہ کی خواہش کو بھی ایک دیوانگی سے تعبیر کرتا، لہٰذا میں نے چودھری کو مزید گھسنے کے لیے اس پتے کو بچا لیا اور گہری سنجیدگی سے کہا، چودھری صاحب، اگر سچ پوچھے تو مجھے انور کی بات کا بالکل یقین ہی نہیں آیا۔
اب اس عمر میں جب آپ نانا دادا بن چکے ہیں تو کیا آپ شادی کریں گے، اور وہ بھی ایک معمولی سی لڑکی کے ساتھ؟ لیکن آپ کو پتہ ہے نا، میں نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، آپ جانتے ہیں نا چودھری صاحب، ہمارے پاس کوئی شکایت پہنچتی ہے تو اس پر کارروائی لازم ہوتی ہے۔ بس میں تو معمول کی پوچھ گچھ کے لیے ادھر آ گیا تھا، حالانکہ اس نامراد نے یہاں پر کسی اور حوالے سے بھی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی تھی۔ اور میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا، مزید کیا بکواس کی ہے اس کتے نے؟ میں نے لوہا گرم دیکھتے ہوئے ایک کاری ضرب لگائی۔ وہ بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ آپ کے اور عائشہ کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں، اسی لیے عائشہ آپ کے دباؤ میں ہے اور نبیلہ کی شادی آپ سے کرنے کو تیار ہے۔ وہ اپنے شوہر کی ذرا عزت نہیں کرتی، اسے اس نے الو کا گوشت کھلا کر گھر کے ایک کونے میں پھینک کر رکھا ہے، اس کے سارا ہی گھر کا خرچہ آپ کی حویلی سے جاتا ہے، اسی لیے آپ کے دو مسٹنڈوں نے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ہے، اور یہ بھی کہ آپ اس کے خلاف ایک گہری سازش کر رہے ہیں۔ ملک صاحب، وہ دونوں ہی ہاتھوں کی مٹھیاں بوجھتے ہوئے قہرناک انداز میں بولا، میں قانون کا بہت نا احترام کرتا ہوں، وہ اس وقت آپ کی تحویل میں، اس لیے میں آپ کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ اگر وہ تھانے سے باہر ہوتا نا تو یقین کریں آپ، اس بکواس پر میں اس کی گردن بڑوڑ کے رکھ دیتا۔ میں نے دل میں کہا، چودھری صاحب، مجھے آپ کی طرف سے یدی ایسے ہی رد عمل کی توقع تھی، جبھی تو انور کی حفاظت کے پیش نظر میں نے اسے تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ میں نے انور کی ذات سے منسوب کر کے جو بھی کہانی چودھری کو سنائی تھی نا، اس کی تاثرات دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انجانے میں کسی نے اس کی اندیکھی دھوم پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ وہ بہت بری طرح بل بلا رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے غصے بھرے لہجے میں کہا، ملک صاحب، دیکھا آپ نے اس کمزاد نے بیچاری عائشہ پر بھی کتنا گھناؤنا الزام لگایا ہے، اس سے اس کی گندی سوچ کی عکاسی ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں آپ، اس کمینے کی بکواس کے مطابق اگر مجھ میں اور عائشہ میں ایسا کوئی تعلق رہا ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے پر کیسے تیار ہو جاتی؟ وہ کم وقت آپ کو گمراہ کر رہا ہے ملک صاحب، جبکہ عائشہ کا معاملہ صرف اتنا ہے کہ عائشہ ایک طویل عرصے تک میری حویلی میں نوکرانی کے طور پر کام کرتی رہی ہے۔ اس کا گھر والا حیات احمد ایک نمبر کا ہڈرام اور نکھٹو ہے۔ ظاہر ہے عائشہ ہی پورا دن میری حویلی میں جان مارتی رہی ہے، اس کے گھر کا خرچہ بھی میرے ہی توسط سے چلتا رہا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ میں نے اس سلسلے کو ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے، اور عائشہ باقاعدگی سے حویلی میں کام کرنے نہیں آتی، لیکن میں ایک اچھی روایت کو ابھی تک نبھا رہا ہوں۔ ویسے بھی دریا میں سے اگر ایک قطرہ نکل جائے تو اس سے دریا کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے، اور پھر اگر میں عائشہ کے گھر کا خرچہ بھی چلا رہا ہوں تو اس ذلیل انسان کو تکلیف کیا ہے ملک صاحب؟ اس نے سنسناتے لہجے میں مجھے مخاطب کیا، پھر گمبھیر انداز میں بولا، انور اس وقت آپ کی کسٹڈی میں ہے، میرے آدمیوں نے اسے پکڑ کر آپ کے حوالے کیا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ نبیلہ کی گمشدگی میں اسی کا ہاتھ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اگر آپ نبیلہ کو بازیاب کروانے کے بعد اس خارج شدہ کتے کو جیل بھجواتے ہیں تو اچھی بات، ورنہ کیا چودھری صاحب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں اس ناپاک جانور اور اس کے گھر والوں کو اب اپنے گاؤں میں برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ اگر انور لمبے عرصے کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں جاتا تو بشیر ترکان کو یہ گاؤں چھوڑ کر اپنا ٹھکانہ کہیں اور کرنا ہوگا۔ میں اس گاؤں کا چودھری ہوں، اور چودھری ہونے کی حیثیت سے میں انہیں گاؤں بدر کر سکتا ہوں۔ آپ کو ایسا قدم اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی چودھری صاحب، میں نے اسے لگام میں رکھنے کے لیے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ انور کی طرف سے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اسے ایسا فٹ کروں گا کہ اس کی آنے والی 7 نسلیں بھی اس نوعیت کی بکواس کی جرات نہیں کر سکیں گی۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، کوئی بھی مجرم میری آنکھوں میں دھول جھونک ہی نہیں سکتا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، مجھے آپ سے یہی امید ہے ملک صاحب، میں قانون کو ہاتھ میں لینے کا حامی نہیں ہوں، اسی لیے میرے بندوں نے اس بدبخت کو پکڑ کر آپ کے حوالے کیا ہے، ورنہ میں اسے حویلی میں بلا کر اس کے ساری کسبت نکال سکتا تھا۔ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ اس کا انجام بڑا ہی عبرت ناک کریں گے۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، چودھری صاحب آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں انصاف کے تقاضے ضرور پورے کروں گا۔ اور وہ مطمئن ہو گیا۔ میں نے اسے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور حویلی سے نکل کر آ گیا۔
واپسی کی مٹر گشت میں بھی میرا ذہن پوری طرح بیدار اور فعال رہا، اور تھانے پہنچنے سے پہلے ایک ایسا آئیڈیا میرے دماغ میں آ ہی گیا تھا جس پر عمل کر کے میں اس کیس کا ڈراپ سین کر سکتا تھا، اور وہ آئیڈیا تھا عائشہ پر خصوصی کام۔ میں نے تھانے میں قدم رکھا تو ایسا کوئی قدر عمر شخص کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں اس وقت تھانے کے احاطے میں کھڑے ہوئے تھے۔ مجھ پر نظر پڑی تو وہی راٹھور نے باواں سے بلند کہا، لیں انچارج صاحب بھی آ گئے۔ یہ جملہ یقیناً اس نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو سنانے کے لیے ادا کیا تھا۔ وہ شخص امید بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس دوران میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ ایسائی نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، وہ گویا جسے اس شخص کا تعارف کروا رہا تھا، ملک صاحب یہ بشیر ترکان ہے، اپنے بیٹے انور سے ملنے تھانے آیا تھا۔ میں نے حوالتی سے اس کی ملاقات کروا دی ہے اور اب یہ واپس جا رہا ہے۔ میں نے چودھری کی حویلی کا رخ کرنے سے پہلے وہی راٹھور کو خصوصی ہدایت کر دی تھی، ایسے میری غیر موجودگی میں تھانے کا نظام کس طرح سنبھالنا ہے۔ انہی ہدایت میں بشیر ترکان کے حوالے سے بھی چند باتیں ہوئی تھیں، اور مجھے یقین تھا کہ وحید نے بشیر ترکان کو بڑے اطمینان بخش طریقے سے ڈیل کیا ہوگا۔ وحید نے میرا تعارف کروایا تو بشیر ترکان نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بڑی عاجزی سے کہا، تھانے دار جی میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میرا بیٹا اغوا جیسے جرم میں ملوث ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو کل دوپہر کو اپنی ماسی سے ملنے دوسرے پنڈ گیا ہوا تھا۔ اگر اس دوران میں عائشہ کی بیٹی غائب ہوئی ہے تو اس میں میرے بیٹے انور کا کوئی ہاتھ نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ انور کو پھنسانے کے لیے کوئی گہری سازش کی جا رہی ہے۔ میں نے اس کے خاموش ہونے پر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بشیر پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں چھوٹی یا بڑی کوئی بھی قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتا، بلکہ میں اپنے طور پر تحقیق اور تفتیش کرتا ہوں۔ اگر تمہارا بیٹا بے قصور ہے تو یقین کرو اس کا ایک بال بھی بانکا نہیں ہوگا۔ بس ایک رات کی بات ہے، کل تک میری تفتیش مکمل ہو جائے گی، اور اگر انور نے نبیلہ کو اغوا کر کے کہیں نہیں چھپایا تو سمجھو کہ کل رات یہ اپنے گھر میں ہی سوئے گا، اور اگر یہ اس معاملے میں ملوث ہے تو پھر اسے کوئی واقعی سزا سے بچا نہیں سکے گا۔ میں نے تمہارے بیٹے کو معمول کی پوچھ گچھ کے لیے روکا ہوا ہے، تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ، اللہ بھلا کرے گا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی، وہ مطمئن ہو کر واپس گھر چلا گیا۔ میں وہی راٹھور کے ساتھ اپنے کمرے میں آ بیٹھا۔ وحید نے بڑی بےتابی سے پوچھا، ملک صاحب ادھر چودھری کی حویلی میں کیا رہا؟ میں نے نہایت مختصر الفاظ میں اسے وہاں سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا۔ اس نے ساری بات میری خاموشی اور توجہ سے سنی اور میرے خاموش ہونے پر پوچھا، ملک صاحب اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے کہا، میرا ارادہ تو نیکی ہے، تم فوراً جاؤ اور نبیلہ کی ماں عائشہ کو اپنے ساتھ تھانے لے آؤ، اور ہاں یہ کوشش کرنا کہ وہ اکیلی آئے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ دبے دبے جوش کے ساتھ بولا، جی بالکل سمجھ رہا ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کوئی خاص قسم کا ٹرائل کرنے والے ہیں۔ وحید کو دیکھو، جو کچھ بھی ہوگا وہ سب تمہاری سامنے ہی ہوگا، میں نے زمینہ انداز میں کہا۔ بہرحال تم وقت ضائع نہ کرو اور فوراً عائشہ کے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ عائشہ کو ساتھ لے کر واپس آ گیا۔ پتہ نہیں اس نے نبیلہ کی ماں کو کیا راغ دیا تھا کہ وہ خاصی مطمئن دکھائی دیتی۔ میں نے عائشہ کو اپنے سامنے میز کی دوسری جانب بیٹھنے کو کہا۔ وہی راٹھور بھی ایک کرسی کو کھینچ کر تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھ گیا۔ عائشہ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، ملک صاحب اس نامراد نے کیا بتایا ہے میری بیٹی کے بارے میں؟ اس کا اشارہ انور علی کی طرف تھا۔ میں نے کھنگار کر غلط صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، عائشہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے تھانے بلایا ہے کہ انور نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے۔ کیا؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے ایک لفظی جملے میں دنیا جہاں کی حیرت بھری ہوئی تھی۔ یہ اس کا ایک بے ساختہ عمل تھا جسے اسے میری بات کا یقین آیا ہی نہ ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ کیا تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا؟ وہ گڑبڑا کر رہ گئی، نہیں جی ایسی تو کوئی بات ہی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوا ہوگا۔ کیا بتاتا ہے وہ نبیلہ کے بارے میں؟ میری بچی کس حال میں اور کہاں ہے؟ آپ نے اسے پوچھا تو ہوگا نا؟ میں نے بس حضور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، عائشہ بی بی تم میری بات کو غلط سمجھتی ہو، میں نبیلہ کے بارے میں نہیں کہہ رہا۔ پھر؟ اس کی حیرت دو چند ہو گئی، پھر اس شیطان نے کون سے جرم کا اقرار کیا ہے؟ میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، جرم محبت۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔
میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، عائشہ بی بی، انور نے اس حقیقت کا اعتراف کر لیا ہے کہ وہ تمہاری بیٹی سے سچی محبت کرتا ہے اور اسی جرم محبت کی پاداش میں چودھری سے فٹ کروانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی نبیلہ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولی، تھانے دار جی، یہ بکواس تو کسی کام کی نہ ہوئی۔ میں تو یہ سمجھی تھی کہ اس نے نبیلہ کو اغوا کرنے کا جرم کر لیا ہے۔ عائشہ تم سیانی بیانی ہو، میں نے آگے کو جھک کر رازدارانہ لہجے میں کہا۔ نبیلہ کو اغوا کرنے کا اقرار وہ کیسے کر سکتا ہے جبکہ اس نے یہ جرم کیا ہی نہیں؟ وہ خفگی میں لہجے میں بولی، تھانے دار جی، آپ بھی اسی بدبخت کی طرف داری کر رہے ہیں، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے تسلیہ میں لہجے میں کہا، ناراض نہ ہو عائشہ بی بی، ایسے کیا فرق پڑتا ہے کہ انور نے نبیلہ کو اغوا کیا ہے یا نہیں؟ سزا تو اسے ہر صورت ملے گی ہی ملے گی۔ میں اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج کر ہی دم لوں گا۔ اس نے خوشی بھری حیرت سے مجھے دیکھا اور بولی، پتہ نہیں آپ کس قسم کی الجھی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، عائشہ تم اپنے ذہن کو اور سمجھ کو نہ تھکاؤ، میری چودھری صاحب سے بات ہو گئی ہے، میں بھی ابھی ان کی حویلی سے ہی آ رہا ہوں۔ سمجھو کہ نبیلہ کے حوالے سے اب میں بھی تم لوگوں کے راز میں شریک ہوں۔ چودھری مشتاق نے مجھے اعتماد میں لے کر سبھی کچھ بتا دیا ہے، بلکہ میں تو نبیلہ سے۔ میں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ غداری لہجے میں اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نبیلہ سے مل کر آ رہے ہیں۔ ان کے غداری جملے نے ہاتھ پکڑ کر مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا۔ میں نے اپنے نامکمل جملے میں قطعاً ایسا کوئی تاثر نہیں دیا تھا کہ میں نبیلہ سے مل کر آ رہا ہوں، لیکن میری سیدھی اور سادہ سی چال نے اس کی زبان کو حقیقت حال کے اظہار پر مجبور کر ڈالا۔ یہ خدشہ یا اندازہ اب سچ ثابت ہو رہا تھا کہ نبیلہ کو چودھری مشتاق اور عائشہ نے ملے بھگت سے کہیں غائب کیا تھا۔ میں نے اس کے ضرابی سوال کے جواب میں بسط اور دھیمے لہجے میں کہا، میں نے کہا نا عائشہ تم سیانی بیانی ہو، اور یہ بھی بتایا ہے نا کہ نبیلہ والے معاملے پر میری چودھری مشتاق سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ اسی نے مجھے بتایا کہ نبیلہ کو ڈیرے پر چھپایا گیا ہے اور میں بھی چودھری کے ڈیرے پر ہی سے نبیلہ سے مل کر آ رہا ہوں۔ وہ بڑی چنگی اور خوش باش ہے۔ چودھری صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جب میں انور کو جیل بھجوا دوں گا تو نبیلہ کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا ہے نا کہ میں تم دونوں کے راز میں شریک ہو چکا ہوں؟ یقین تو آ گیا ہے جی، پر میرے دل میں ایک بات چبھ رہی ہے۔ وہ ایسائی کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، بالکل کسی کانٹے کی طرح۔ یہ ایسائی وہی ڈھاٹھور ہے، میرے مکمل بھروسے کا آدمی۔ میں نے عائشہ کی پریشانی کو دور کرتے ہوئے کہا، تم بے دھڑک بتاؤ کون سی بات تمہیں کانٹے کی طرح چبھ رہی ہے؟ وہی ڈھاٹھور ہماری گفتگو کے دوران بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ بالفاظ دیگر وہ اس ساری سچویشن کو انجوائے کر رہا تھا۔ عائشہ الجھن بھرے انداز میں بولی، تھانے دار جی، آپ ابھی نبیلہ سے مل کر آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے، مگر چودھری صاحب نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے۔ کیسی غلط بیانی عائشہ؟ میں نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ اس نے بتایا، چودھری صاحب نے تو مجھے یہ بتایا تھا کہ وہ نبیلہ کو بے ہوش کرنے کے بعد دارا مرکی والا کے ساتھ بھرت پور بھیج دیں گے۔ دارا اسے وہاں اپنے بندوں کے پاس چھوڑ کر یہاں واپس آ جائے گا۔ بھرت پور والے بندے بھی دراصل چودھری صاحب کے ہی نمک خوار ہیں۔ فوراً یہ طے ہوا تھا کہ انور کے جیل جانے کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو نبیلہ کو یہاں پر لے آئیں گے، لیکن اب آپ یہ بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا ہے نا کہ تم اپنی جی کو نہ الجھاؤ۔ میں نے قدر سخت لہجے میں کہا، نبیلہ بھرت پور میں یا یہاں والے چودھری کے ڈیرے پر، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر اب وہ بہت جلد تمہارے سامنے ہوگی اور اس وقت تک تم سرکاری مہمان کی حیثیت سے میرے پاس رہو گی۔ میرا آخری جملہ سن کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ بے حد مؤدب انداز میں بولی، جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب بڑا ہی واضح ہے عائشہ۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا، جب تک میں بھرت پور سے تمہاری بیٹی کو بازیاب کروا کے یہاں پر نہیں آ جاتا تمہیں میرے تھانے کے حوالات میں رہنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم آزاد گھومو اور چودھری مشتاق سے جا کر اس بات کی تصدیق کرو کہ اس نے مجھے نبیلہ والے راز میں شریک کیا ہے یا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دہشت سے بھر گئی۔ تو کیا؟ میں نے کڑک کر کہا، تو کیا کچھ نہیں، سمجھی؟ ابھی تو آپ نے یہ بتایا کہ آپ ڈیرے پر نبیلہ سے مل کر آ رہے ہیں۔ اس کی حالت اب دیکھنے والی تھی، پر اسے لینے کے لیے بھرت پور کیوں جا؟ وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے موت کے سائے لہراتے ہوئے دکھائی دیے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں نے ایک چال چل کر اسے برا
اسے بری طرح سے الٹا پھنسا ڈالا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہائے وائے شروع کرتی، میں نے حوالدار بہادر علی کو بلا کر اسے حوالات میں بند کروا دیا۔ پھر وہی راٹھور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کہو کیسا رہا میرا آئیڈیا؟ سپر ڈوپر، وہ سنانے والے انداز میں بولا، آپ نے تو کمال ہی کر ڈالا ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، وحید اب تھوڑا بہت کمال اور جلال تمہیں بھی دکھانا ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے جوشیلے لہجے میں بولا، حکم کریں ملک صاحب۔ میں نے کہا، بھرت پور یہاں سے صرف 2 میل کے فاصلے پر مشرق میں واقع ہے۔ میں نبیلہ کو بازیاب کروانے ادھر جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے میں کامیاب لوٹ آؤں گا۔ اس دوران تمہیں جوان مردی کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اس بات کا امکان نہیں کہ چودھری کو عائشہ کی حراست کا علم ہو جائے۔ وہ خود یا اپنے کسی مستنڈے کو تھانے بھیج سکتا ہے تاکہ صورتحال سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ تم نے کسی بھی شخص کو عائشہ تک پہنچنے نہیں دینا، ورنہ سارا ہی بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ میں سانس لینے کے نہیں رکا، پھر اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگا، عائشہ کی حمایت میں آنے والا کوئی بھی شخص اگر زیادہ عقل فو دکھانے کی کوشش کرے تو ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے منگل کر حوالات میں بند کر دینا، وہ چاہے مشتاق ہی کیوں نہ ہو۔ میری طرف سے تمہیں مکمل اختیارات حاصل ہیں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، آپ نے اختیارات دیے ہیں نا تو سمجھے میں شیر بن گیا ہوں۔ اب وہ چودھری ہو یا پھر اس کا کوئی پالتو جانور، اگر اس نے میرے منہ لگنے کی جرات کی تو میں اسے چیڑ پھاڑ کر کھا جاؤں گا۔ میں نے ستائشی لہجے میں کہا، شاباش، برائی اور باطل کے خلاف ایک پولیس اہلکار کو ایسا ہی پرعزم اور فرض شناس ہونا چاہیے۔ میں تھانے کے عملے کو خصوصی ہدایت دے کر جاؤں گا، اس کار خیر میں وہ تم سے مکمل تعاون کریں گے۔ وہ برائے اعتماد میں بولا، بہت بہت شکریہ ملک صاحب۔ پھر اس نے پوچھا، کیا آپ بھرت پور اکیلے ہی جائیں گے؟ میں اپنے ساتھ کانسٹیبل گل فراز کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ بھرت پور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں چودھری مشتاق کے نمک خاروں کو بھی تلاش کرنا اور ان کے قبضے سے نبیلہ کو نکالنا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ سمجھو میں ابھی گیا اور ابھی آیا، یہ اتنا بڑا مشن نہیں کہ میں اپنے ساتھ پوری پلٹن لے کر ساتھ چلوں۔ وہی راٹھور نے زیر لب مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن کو ہلا ڈالا۔ اس روز سورج غروب ہونے سے پہلے ہی میں وہاں سے کامیاب واپس لوٹ آیا تھا۔ انسان کا عزم مضبوط اور حوصلہ جوان ہو تو وہ پہاڑ کو بھی کاٹ کر اپنا راستہ بنا سکتا ہے۔ میں نے نہ صرف نبیلہ کو بازیاب کروا لیا تھا بلکہ بھرت پور سے چودھری مشتاق کے 3 بندوں کو بھی گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ اور جب میں نے تھانے میں قدم رکھا نا تو ایک سنسنی خیز صورتحال میری منتظر تھی۔ چودھری مشتاق اپنے حواریوں کے ساتھ تھانے میں موجود تھا اور عائشہ کی رہائی کے لیے وہی راٹھور سے گرما گرمی کر رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو اس کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ وہ بنمی سے بولا، صفدر حیات، تم نے مجھ سے بڑا ہی خطرناک دھوکہ کیا ہے، یاد رکھو اس حرکت کا بڑا ہی بھیانک نتیجہ برآمد ہوگا۔ حرکت میں برکت ہے چودھری مشتاق، اور خاصی صحت مند برکت ہے۔ میں نے نبیلہ اور اس کے بھرت پور سے گرفتار ہونے والوں کی بندوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور جہاں تک دھوکہ دہی دینے کا تعلق ہے نا تو دھوکہ دہی کے کھیل میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، تم نے کتنی رتی سچ اور کتنے ٹن جھوٹ بولا ہے مجھ سے، اور تم جو بھیانک نتائج کا ذکر کر رہے ہو نا، اس سے تو میں تمہاری بات سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ نتیجہ تو واقعی بڑا بھیانک نکلنے والا ہے، لیکن میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے۔ وہ بڑی بدتمیزی سے بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے وہی راٹھور کو مخصوص اشارہ کرتے ہوئے کہا، راٹھور صاحب، چودھری مشتاق کو آسان زبان میں میری بات کا مطلب سمجھا دیں۔ میں سمجھانے بیٹھ گیا نا تو اس کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ایسا ہی بڑی خطرناک انداز میں چودھری کی جانب بڑھا تو وہ چلا اٹھا، کیا بےہودگی ہے یہ؟ میں نے تندیا لہجے میں کہا، چودھری صاحب، یہ بےہودگی نہیں، گرفتاری ہے۔ میں تمہیں نبیلہ کو اغوا کرانے اور حفظ بیجا میں رکھوانے کے الزام میں گرفتار کر رہا ہوں، اور اب تمہاری باقی کی ابتدائی زندگی میرے تھانے کے حوالات میں اور آخری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے گی۔ وہ بھڑک کر بولا، تم ایسا نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے باہر کی جانب دوڑ لگانے کی کوشش کی۔ مجھے اسے کچھ ایسی قسم کی حرکت کی توقع تھی۔ میں نے بھی بڑی پھرتی سے اس کی ٹانگوں میں ٹخنا لگایا۔ وہ ایک زوردار آواز کے ساتھ منہ کے بل فرش پر جا گرا۔ اس ٹکراؤ نے اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلوائی اور وہ بلبلاہٹ بھرے انداز میں مجھے غلیظ گالیوں اور خطرناک دھمکیوں میں تولنے لگا۔ میں نے اس کی ان دھمکیوں اور گالیوں کی ذرا بھر پرواہ نہیں کی اور اس کو اس کے ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے اپنے تھانے کے حوالات میں بھر دیا۔
حوالات اپنا پیٹ بھرنے پر بڑا ہی خوش نظر آتی تھی۔ پیٹ بھرنے کے لیے کھانا تو اسے ملتا ہی رہتا تھا، لیکن چودھری مشتاق کے وجود نے گویا اس کے لیے شاہی ضیافت کا اہتمام کر ڈالا تھا۔ چودھری مشتاق کو واقعی سزا دلوانے کے لیے میرے پاس نبیلہ کی شکل میں ایک مضبوط گواہ بھی موجود تھا۔ وہ چودھری سے جتنی شدید نفرت کرتی تھی، اتنا ہی ٹوٹ کر وہ انور کو چاہتی تھی۔ اس محبت کی قوت نے اس کے اندر ایسا حوصلہ پیدا کیا کہ وہ حالات کے سامنے سیدھا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ چودھری نے مختلف ذرائع سے اسے خطرناک دھمکیاں دیں، لیکن اس کے پائے اقدامات میں کوئی لرزش نہیں آئی۔ نبیلہ کے استقال اور تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر عائشہ بھی چودھری کے خلاف ہو گئی اور اس نے اس بکیڑے کا سارا الزام چودھری مشتاق پر ہی ڈال دیا۔ اس نے اپنے حلفیہ بیان میں یہ بتایا کہ وہ چودھری کے دباؤ کے سبب مجبور ہو گئی تھی۔ اب عائشہ وعدہ ماف گواہ بنی تو میرا کام اور بھی آسان ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی نبیلہ اور انور کا کام بھی سہل ہو گیا۔ ان کی سچی محبت رنگ لے آئی تھی۔ ادھر میں نے چودھری مشتاق کو عدالت سے سزا دلوا کر جیل بھجوایا، ادھر نبیلہ اور انور کی شادی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ چودھری مشتاق نے اپنی طاقت اور تعلقات کا استعمال نہیں کیا تھا۔ اس نے سزا سے بچنے کے لیے سر سے لے کر پیر تک زور مارا تھا، لیکن اس کے مد مقابل کوئی عام تھانے دار نہیں بلکہ ملک صفدر حیات تھا۔ میں نے اس کی ہر چال کو اسی پر ہی لوٹا کر نبیلہ سے کیا ہوا وعدہ نبھا دیا تھا۔